اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ حالات و مناسبات میں مختلف موضوعات ہیں۔ پہلی اور بڑی مناسبت 25 شوال یوم شہادت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ تمام امت اسلامیہ و بالخصوص تمام رہروان راہ ولایت و امامت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا عہد امامت چونکہ باقی ائمہ اطہار سے مختلف خصوصیات رکھتا ہے، اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو عہد امامت گزارا ہے اور امامت عملی انجام دی ہے امت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے، وہ بھی منفرد و ممتاز ہے، اور اسی کی بنا پر تشیع جعفری کے نام سے موسوم ہوا ہے، چونکہ اس کی باقاعدہ تدوین اور تشریح و تبیین امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے۔ اور باقی بھی بالمقابل جو سلسلے تھے وہ بھی اسی عہد میں وجود میں آئے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے مکتب کی تدوین میں اور تشریح و تبیین میں ایک نگاہ ان مسالک اور ان کے احکام و عقائد و ان کے نظریات پر بھی رکھی ہے، اور یہ مطلب بہت اہم ہے فقہ جعفری کو سمجھنے کے لیے۔ ان تمام امور کو مد نظر رکھ کر جو تبیین فقہ جعفری میں مد نظر تھے، یہ نقطہ پہلے بیان کیا ہے کہ عصر نزول قرآن میں اور عصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاں شریعت مقدسہ کی تنزیل بھی ہے، تبلیغ بھی ہے اور تشریح و تبیین ہوئی ہے، وہ زمانہ اور اس زمانے کی خصوصیات اس کے اندر ملحوظ ہیں، اور وہ ماحول جس میں یہ دین مبین پیش ہوا ہے وہ ساری خصوصیات اس کے اندر ملحوظ ہیں۔ تو وہ چیزیں جو کسی چیز کی تشکیل میں، کسی چیز کی تدوین میں اور تبیین میں دخیل ہوتی ہیں، اس کی تعلیم میں اور فہم میں بھی ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، ورنہ وہ خصوصیات جو تنزیل میں ہیں اور تبلیغ میں یا فہم میں نظر انداز کر دی جائیں، یقیناً انسان سے خطا سرزاد ہوگی، یعنی صحیح طریقے سے اس کی فہم نہیں ہوگی۔ اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا مکتب و فقہ و نظریہ وہ بھی یہی خصوصیت رکھتا ہے کہ امام علیہ السلام کا زمانہ اور اس زمانے کی جو خصوصیات ہیں اور تفصیلات ہیں ان کو جانے بغیر امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات صحیح طریقے سے نہ سمجھی جا سکتی ہیں اور نہ سمجھائی جا سکتی ہیں۔ اور موجودہ الجھن جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں مختلف شعبوں میں پیش آ رہی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس زمانے کی خصوصیات کو نظر انداز کر کے فقط اقوال پر اکتفا کر لیا ہے، جیسے یہ اقوال کسی زمانے میں صادر نہیں ہوئے یا کسی ماحول میں بیان نہیں ہوئے۔ اور یہ
اہم باب ہے، اس کی تشریح کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے علماء کرام اگر تشریح کرتے ہیں تو وہ زیادہ مناسب تشریح ہے، طلاب بھی اپنی حد تک کریں۔ اگر علماء کے پاس فرصت نہ ہو تو ظاہر ہے پھر طلاب کو اپنی حد تک کرنا ضروری ہے۔ دوسرا موضوع جو اس وقت اہمیت رکھتا ہے وہ ہمارے ملکی حالات ہیں، جو عرصے سے ان میں شدت آئی ہے اور روز بروز ان کے اندر نئے حادثات رونما ہو رہے ہیں، نئی جہت ان بحرانوں کو مل رہی ہے اور نئے فتنے ان بحرانوں سے پھوٹ رہے ہیں۔ ملکی حالات بہت ہی تشویشناک ہیں، پہلے بھی تھے، اب ان کے تشویش میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ معیشت کے لحاظ سے ملک خطرناک ترین حد تک جا پہنچا ہے۔ معیشت کی بنیادیں مکمل طور پر منہدم ہیں، جیسا چند روز پہلے سری لنکا میں معیشت کو زوال آیا اور وہ معیشت تباہ ہو گئی، اور ایک برباد ملک معیشتی لحاظ سے اس وقت ساری دنیا کے سامنے نمونہ عبرت بنا ہوا ہے، جہاں کے عوام کو ابتدائی بنیادی ضروریات زندگی میسر نہیں ہے۔ وہی حال پاکستان میں تکرار ہونے جا رہا ہے اور وہ بہت اس کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت ملکی کرنسی رائج جو پاکستان کا سکہ ہے وہ اپنی قیمت کھو بیٹھا ہے، اور اس کے مقابلے میں عالمی کرنسی روپے کے مقابلے میں بڑھ گئی ہے اس کی ویلیو، اور یہی بحران کافی ہے ملک کو تباہ کرنے کے لیے۔ اس پر مزید یہ کہ یہ سب کچھ تلافی مزید زوال کے اسباب سے کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ IMF مالیاتی ادارہ ہے جس نے دنیا کے کئی ملک ڈبوئے ہیں۔ 5 براعظم میں اس کی معیشتی تباہی کی سزا لوگ بھگت رہے ہیں۔ امریکی ممالک، لاطینی ممالک، افریقی ممالک، ایشیائی ممالک، جس کی تازہ ترین مثال سری لنکا ہے اور پاکستان ہے، اس نے یہ قرض دیتا ہے کمزور ملکوں کو، اور اس قرض کی شرائط ایسی رکھتا ہے، سود پہ قرضہ دیتا ہے، اور قرضہ کا سود کی شرح بہت بلند رکھتا ہے جو ملکوں کو نابود کر دیتی ہے۔ قرض کی شرائط ایسی رکھتا ہے کہ جس میں وہ مملکت کبھی بھی کمر سیدھی نہیں کر سکتی، اس کو معیشتی پالیسیوں میں جکڑ دیتے ہیں، مجبور کر دیتے ہیں۔ تمام معیشتی فیصلے وہ خود کر کے ان کو دیتے ہیں کہ یہ آپ نے ٹھونسنے ہیں، نافذ کرنے ہیں۔ ضرورت کی اشیاء کی قیمتیں وہ مقرر کرتے ہیں، کون سی اشیاء آپ نے ملک باہر سے منگوانی ہے وہ آپ کے لیے تعین کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اپنے قرضے کی واپسی نہیں بلکہ قرض پر بنے ہوئے سود کی قسطوں کی واپسی یقینی بنانی ہوتی ہے، کہ اگر $1 ارب 100 کروڑ ڈالر آپ کو قرض دیتے ہیں، اس پر ماہانہ اتنی سود لگتا ہے، اور اس سود کو آپ نے ماہانہ اتنی تناسب سے واپس کرنا ہے۔
اس کو وہ یقینی بناتے ہیں. اس کے نتیجے میں ملک نابود ہو جائے، بجٹ خسارے میں چلا جائے، عوام محروم ہو جائیں، ضرورت کی چیزیں ناپید ہو جائیں. اس سے انہیں کوئی غرض اور دلچسپی نہیں ہوتی. ان کا سارا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا قرض واپس یقیناً ہو اور سود ہمارا واپس ہوتا رہے. پاکستان کی معیشتی بنیاد شروع سے قرض ہے. پہلے دن سے ہی انہوں نے قرض پر بنیاد رکھی اور پھر قرض بڑھاتے ہی گئے. پچھلی حکومت نے تاریخ پاکستان کا سب سے زیادہ قرض لیا ہے، جتنا پوری سابقہ تاریخ میں لیا تھا اتنا اس حکومت نے 3 سال میں قرض لے کے اور معیشت کو زوال پذیر کیا ہے. موجودہ سیاسی بحران بھی IMF کے ساتھ اس معاہدے کا ہے جو سابقہ حکومت نے کیا تھا، اور سابقہ وزیر اعظم نے اس معاہدے کے بعد یہ کہا تھا کہ ملکی سلامتی خطرے میں ہے. اس حد تک خطرناک انہوں نے کھل کے اظہار کر دیا تھا کہ ملکی سلامتی اس معاہدے سے خطرے میں پڑ گئی ہے. اس کا نوٹس کسی نے نہیں لیا، نہ سلامتی کے اداروں نے، نہ اسٹیبلشمنٹ نے، نہ افواج نے، نہ اپوزیشن نے، نہ مذہبی طبقے نے، نہ غیر مذہبی طبقے نے، نہ میڈیا نے. کسی نے سابقہ وزیر اعظم کے اس جملے کو سنجیدہ نہیں لیا کہ IMF کے ساتھ معاہدے سے ملکی سلامتی خطرے میں ہے. اور وہ ابھی ہے. موجودہ حکومت جو بنی ہے ابھی 1 مہینہ یا کچھ دن ہونے کو ہے، اس نے یہ حکومت بھی عجیب طریقے سے تشکیل پائی ہے. یہ سکریپ سے تشکیل پائی ہوئی حکومت ہے. پاکستان کا سیاسی سکریپ جمع کیا گیا ہے. ملبہ جیسے کوئی ٹیمپریری بلڈنگ بنانی ہوتی ہے نا، تو اسے ہمیں پتہ ہے کہ گرا دینی ہے بعد میں، تو قیمتی میٹیریل سے نہیں بناتے بلکہ استعمال شدہ سستے میٹیریل سے یہ عارضی دکان بناتے ہیں. جیسے قبضے کے لیے عموماً دکانیں لوگ بنا لیتے ہیں، یا قبضے کے لیے کوئی اور مذہبی جگہ، غیر مذہبی جگہ جو بعد میں پتہ ہے کہ گرانی ہوگی ہے، تو وہاں پر قیمتی میٹیریل استعمال نہیں کرتے. یہی حال پاکستان میں ہوا ہے. سابقہ حکومت جو پاکستان کی مقتدر طاقتوں نے اپنی ساری دانائی اکٹھی کر کے، اپنی کل عقل و فراست جمع کر کے حکومت بنائی. ایک اناڑی شخصیت، کھلاڑی تو تھا لیکن اناڑی تھا، سیاست میں اناڑی، کھیل میں کھلاڑی. اس کو مقبولیت کی بنیاد پر اٹھا کر ملک کا مدیر اعلیٰ بنا دیا، جس کو مدیریت کا تجربہ پوری زندگی میں نہیں تھا، بلکہ جس کی روح بیزار ہے مدیریت سے. کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی روح ہی تیار نہیں ہوتی، اس کام کے لیے آمادہ نہیں ہے. خوب یہ کھلاڑی صاحب ایسے تھے، اور یہ جرم کیا اسٹیبلشمنٹ نے، اور ان سارے حلقوں نے مل کر بجائے اس کے کہ اس جرم پہ معافی مانگے اور توبہ کریں، اس جرم کو پردہ ڈالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، مزید تباہی پھیلا رہے ہیں. یہ انہوں نے غلطی کی. اور ظاہر ہے کہ ایک اناڑی مدیر ایسا ہی کر سکتا، اتنا ہی ملک تباہ کر سکتا ہے. اس سے زیادہ اسے توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی. اس سے زیادہ توقع رکھنے کے لیے انڈیا سے منگوانے پڑیں گے پاکستان کے، چونکہ اناڑی ہونا کافی نہیں ہے، دشمن ہونا بھی ضروری ہے. تو مودی کو بلانا پڑے گا آپ کو کہ باقی کسر وہ نکالے، چونکہ وہ دشمنی کے ساتھ کرے گا یہ کام. اناڑی اتنا ہی کر سکتا ہے. پھر وہ انہوں نے حکومت ہٹائی. حکومت ہٹانے کے بعد اب نئی حکومت سکریپ سے بنائی ہے. جیسے کوئی غریب آدمی ہوتا ہے نا، وہ شہر میں جاتا ہے، شہر کے مضافات میں
ٹین کے بنے ہوئے مکان ہوتے ہیں، چادریں ادھر ادھر سے چن کے یہ منڈیوں میں جاتا ہے، لکڑی وہ کریٹ ہوتے ہیں سبزیوں کے، وہ ایسے پھینک دیتے ہیں لوگ، فضول قسم کی لکڑی ہوتی ہے، یہ اٹھا کے لے جاتا ہے، سکریپ اٹھا کے لے جاتا ہے، ٹوٹا ہوا ملبہ لے جاتا ہے، اسی کو اوپر نیچے رکھ کے سکریپ سے اپنا جھونپڑا بنا لیتا ہے، اور پھر اس جھونپڑے میں ڈرتا رہتا ہے کہ اس کو بارش بھی تباہ کر دے گی، آندھی بھی تباہ کر دے گی۔ اس طرح سے سکریپ سے حکومت بنائی گئی ہے۔ سکریپ یعنی وہ سیاری اپوزیشن جو اقتدار میں نہیں تھی، جب کھلاڑی کو اقتدار دیا گیا تو ان کو باہر رکھا گیا، اور بہت برے طریقے سے باہر رکھا گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ سیاسی سکریپ ہے، یہ سیاسی ملبہ ہے پاکستان کا، اسے ضائع کرنا چاہیے تھا، لیکن اسے قیمتی سرمایہ سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں ایک یہ بھی ہماری مقتدر حلقوں کی یہ پالیسی ہے کہ دہشت گردوں کو ملکی سرمایہ کہتے ہیں، جس کے اندر جتنا دہشت گردی کا پوٹینشیل ہے وہ ملک کے لیے اتنا ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ آپ یہ مذہبی دہشت گرد جتنے ہیں یہ ختم نہیں ہوئے، چونکہ ملکی سرمایہ سمجھتے ہیں ان کو، قومی سرمایہ ہے ہمارا یہ، اور ان پر پیسہ لگا ہے۔ جیسے دہشت گرد گروہ بنائے گئے، سپاہی صحابہ کو بنایا گیا، اس نے پھر بچے جنم دیے، لشکر جنگوی بنا، پھر اس سے آگے طالبان بنے، پھر اس سے داعش بنی، پھر القاعدہ بنا، یہ سب ان کی اولاد ہیں اس سیاسی دہشت گردی کی، اور کوئی بھی ضائع نہیں ہونے دیا گیا، سب کو محفوظ رکھا ہے۔ مشکل کے وقت ان کی مدد کی گئی ہے، سرپرستی کی گئی ہے، ان کو تحفظ دیا گیا ہے، ابھی بھی کالعدم قرار دے کر بھی انہیں محفوظ رکھا گیا ہے، چونکہ سرمایہ باہر کی دنیا کو بتایا گیا کہ ہم نے ان پر پابندیاں لگا دی ہیں، لیکن اندر ان کا سارا کچھ ڈھانچہ محفوظ رکھا ہے، اور ان کی عزت و احترام بھی ہے۔ وہ باقاعدہ اعلیٰ سول اور فوجی قیادت سے باقاعدہ کالعدم لیڈر دہشت گرد یہ باقاعدہ سامنے بیٹھتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، اہم ملکی قومی معاملات میں مشاورت ان سے لی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا قیمتی سرمایہ ہیں جنہیں ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ اسی طرح یہ سیاسی ملبہ یہ بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ عوام، پاکستان کے عوام کو سبق سکھانے کے لیے، سزا دینے کے لیے، ان کے سر نیچے رکھنے کے لیے، ان کی گردنیں جھکانے کے لیے اور ان کی تڑ ختم کرنے کے لیے ضروری ہے عوام کے لیے کہ اس قسم کا ملبہ سیاسی اکٹھا کر کے ان سے ملا کے حکومت بنائی جائے، پھر اس ملبے کے نیچے عوام زندگی بسر کریں۔ یہ ملبہ کسی وقت بھی ان پر گرے گا اور ملبہ گرائے گا، جیسا کہ اس سیاسی سکریپ حکومت نے پٹرول ایک ہی سٹیپ میں 30 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا ہے۔ وہ پہلے اس کو تقسیم کیا ہوتا تھا 5 روپے 7 روپے اتنے، 30 روپے یہ پہلا قدم ہے، اور وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ابھی مزید ہم نے آگے جانا ہے، چونکہ آئی ایم ایف سے نئی قسط وصول کرنے کے لیے 90 کروڑ ڈالر لینے کے لیے یہ گئے ہیں۔ قطر کے شہر دوحہ میں مذاکرات ہوئے ہیں 2-3 ہفتے، اور وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ سابقہ حکومت نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور پٹرول مہنگا نہیں کیا جتنا ہم کہہ رہے تھے، اور انہوں نے اپنی سیاسی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے پٹرول نہیں مہنگا کیا تاکہ عوام ان کے خلاف نہ ہوں۔ اب آپ کو قرض نہیں ملے گا جب تک وہ معاہدہ پورا عمل نہیں ہوتا۔ اس سابقہ معاہدے کے مطابق انہوں نے سابقہ معاہدے کی پاسداری میں 30 روپے پٹرول مہنگا کر دیا ہے۔ اب نیا جو معاہدہ ہوگا اس کے مطابق انہوں نے اور مہنگا کرنا ہے، لہٰذا یہ آگے جائے گا۔ ڈالر 202 یا 203 روپے کی سطح تک پہنچ گیا ہے، اور اسے انہوں نے مزید اوپر لے جانا ہے، اور روپے کی قدر و قیمت اور گرانی ہے۔ موجودہ حکومت انہوں نے بنا دی ہے یہ سکریپ جمع کر کے، اور اس کو اس حالت میں رکھا ہوا ہے کہ نہ یہ حکومت میں آ کر پشیمان ہیں، نہ حکومت جاری رکھنے کی پوزیشن میں ہے، نہ حکومت ختم کرنے کی
پوزیشن میں ہیں. اس حالت میں ان کو قرار دیا گیا ہے. ابھی انہوں نے خود بیٹھ کر مشاورت کی اور اس میں طے کر لیا کہ ہم پچھلی حکومت کی غلطیوں اور پچھلی حکومت کی ناکامیوں کا ملبہ ہم نہیں اٹھائیں، اپنے ذمے نہ لیں وہ ساری ناکامیاں، حکومت ختم کریں، اسمبلیاں توڑیں، نئے انتخابات کروائیں، نئی حکومت آ کر پھر پالیسیاں بنائیں. لیکن یہ کام انہیں نہیں کرنے دیا گیا کہ آپ اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے. بظاہر یہ تاثر دیا گیا ہے کہ ان کے اندر، اسی سکریپ حکومت کے اندر، بعض پارٹیوں نے، زرداری صاحب نے روکا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، مدت پوری ہونی چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حکومت بالکل تیار تھی، چونکہ اس کے پاس بجٹ نہیں ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، اس کے پاس کوئی حکومت چلانے کا ذریعہ نہیں ہے. بالکل ایک کنگال حکومت ہے. اس لیے انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ ہم ختم کر دیں اس کو، لیکن انہیں کرنے نہیں دیا گیا. اور یہ جو ڈرامہ لانگ مارچ کا ہوا، یہ اسی لیے تھا، جس ڈرامائی طریقے سے شروع ہوا اور ڈرامیٹک طریقے سے آغاز ہو کے پھر جاری ہو کے ختم بھی ہو گیا، یہ صرف حکومت بچانے کے لیے تھا. جب یہ سکریپ حکومت اپوزیشن میں تھی اور سابقہ اناڑی حکومت برسر اقتدار تھی، تو وہاں بھی اپوزیشن کی ماموریت یہی تھی کہ آپ نے حکومت گرانی نہیں ہے، صرف حکومت کو تنگ کرنا ہے. آپ نے حکومت رہے، اس کو آپ نے ناکام کرنا ہے، گرانا نہیں ہے. یہی کردار اب اناڑی کو دے دیا گیا کہ آپ نے اب حکومت موجودہ جو سکریپ ہے گرانی نہیں ہے، بلکہ اس کو تنگ کرنا ہے. لہٰذا یہ چھوڑنے والے تھے اور انہوں نے نعرے لگائے کہ ہم کہہ رہے ہیں الیکشن کراؤ، انہوں نے کہا آپ کے کہنے پہ ہم نہیں کروائیں گے. لہٰذا انہوں نے الیکشن ختم کروا دیے. بہرکیف یہ معیشت بالکل آخری صفر سے نیچے چلی گئی ہے. میڈیا، جیسا کہ میڈیا کی ذات میں ہے جھوٹ بولنا، تجارتی میڈیا ہے. یہ وہ میڈیا نہیں ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکے. 1% میڈیا پر بھروسہ نہ کریں. وہ احمق انسان ہے جو میڈیا کے بنائے ہوئے اسکینڈل پر یقین کر لیتا ہے. سوشل میڈیا ہو یا مین سٹریم ریگولر میڈیا، ان دونوں کے اوپر بھروسہ کرنا حماقت ہے. یعنی اگر کسی نے اپنے گھر کے باہر تختی لگانی ہے احمق ہاؤس، اسٹوپڈ ہاؤس، تو اس کے بجائے وہ اپنے یہ کہہ دے کہ میں میڈیا پر اعتماد کرتا ہوں، تو وہ یہی اس کا پیغام جاتا ہے کہ احمق ہاؤس ہے یہ گرانا پورا، جو میڈیا جو کہتا ہے مانتے جاتے ہیں. ظاہر شیطانی ہے، مکار ہے، دجالی ہے، اس کے اندر کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے. انہوں نے بھی ملکی معیشت کے راز چھپائے ہوئے ہیں، نہیں بیان کرتے. بحرانوں سے پیسہ کماتے ہیں، خوش ہوتے ہیں میڈیا والے. ملک جلے تو بھی خوش ہوتے ہیں، ملک ویران ہو تو خوش ہوتے ہیں، معیشت تباہ ہو، عوام جتنے تنگ ہو میڈیا اتنا خوش ہوتا ہے. آپ دیکھیں جا کے لوگوں کے مصیبتوں میں کس طرح رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. جہاں کوئی خاندان کسی مصیبت طاری ہوتی ہے، قتل ہو جاتا ہے، کوئی جنسی زیادتی ہوتی ہے، فوراً پہنچ جاتے ہیں. پھر اس خاندان کی عزت سے کیسے کھیلتے ہیں. جس کی مہم مثال یہ لڑکی جو بھاگ کے آئی ہے کراچی سے، اور والدین کو جس نے ذلیل کیا ہے پوری دنیا میں، اور وہ لاہور بھاگ کے آئی، نکاح کیا. اب دیکھیں میڈیا نے اس خاندان کا کیا چھوڑا ہے پیچھے. وہ خاندان بھی ایسا ہے کہ اس نے میڈیا میں اپنے حقوق حاصل کرنے کا ذریعہ میڈیا کو قرار دیا ہے. شروع بھی انہوں نے خود کیا، میڈیا کے ذریعے سے اپنے تحفظ عزت بچانا چاہیے. میڈیا تو ذلت کی جگہ ہے. تو لوگوں کی مصیبتوں میں کس طرح سے یہ جا کر وہاں کھیلتے ہیں، لوگوں کی مصیبتوں سے پیسے کماتے ہیں، بحران بناتے ہیں، آگاہ نہیں کرتے. خوب سیاست میں معیشت سے زیادہ پستی سیاست میں ہے. روپے کی گراوٹ سے زیادہ سیاسی جماعتوں کی گراوٹ ہوئی ہے.
اتنا روپیہ نہیں گرا نیچے ڈالر کے مقابلے میں جتنا سیاستدانوں کا ضمیر گرا ہے، ان کی شخصیتیں گری ہیں، ان کی پالیسیاں گری ہیں، اور ان کی ذہنیتیں جتنی پست ہوئی ہیں، اتنا روپیہ نہیں گرا ہے نیچے۔ سیاست، یہ جمہوری نظام سیاست، علامہ اقبال نے اس کی سب سے اچھی خوبصورت تشریح کی ہے کہ یہ محض شیطنت ہے، شیطانی لبادہ ہے جو آمریت کو اور شیطنت کو پہنایا گیا، شیطان نے پہنایا ہے۔ علامہ اقبال کی نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، اور وہ بہت ضروری ہے، میں خود چاہتا تھا اس کو لوگوں کے لیے بیان کروں، کھولوں اس نظم کے، بڑے اہم نظم ہے وہ۔ علامہ اقبال کی اعلیٰ سیاسی بصیرت کی علامت ہے۔ تو اس میں علامہ اقبال نے یہی کہا کہ لوگ شیطانی چیلے ڈر رہے تھے جمہوریت سے، تو شیطان نے انہیں کہا کہ مطمئن رہو، یہ کوئی خطرناک نظام نہیں ہے شیطانی نظام کے لیے، یہ شیطانی نظام ہی ہے، ہم نے اس کو یہ پیراہن پہنایا ہے جمہوریت والا، کپڑے ہم نے بدلے ہیں، اندر وہی شیطنت ہے۔ یہ تمام حقیقت ہے جمہوریت کی۔ اور پھر اس کا فساد پاکستان میں اتنا ہے، شرمناک فساد، اور اس شرمناک فساد میں ہر شیطانی کام اس میں موجود تھا، جھوٹ، مکر، فریب، وعدہ خلافی، دھوکہ، یہ ساری چیزیں سیاست کا حصہ ہیں۔ کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی لیڈر پاکستان کی رائج سیاست میں اس کام سے مبرہ اور منزہ نہیں ہے۔ یہی جو عوام کے ہیرو ہیں جن کے لیے آپ ووٹیں ڈالتے ہو اور حمایتیں کرتے ہو اور بڑے شوق سے ان کے کلپ سنتے ہو اور آگے بھیجتے ہو، یہ اتنے فاسد لوگ ہیں کہ ان کے فساد کو درک کرنے کے لیے کھوپڑی بھی لوگوں کی چھوٹی ہے، چونکہ سیاستدانوں نے ان کی کھوپڑیاں خود شدولے کے چوہے کی طرح چھوٹی کر دی ہیں، وہ سمجھ بھی نہیں پا رہے کہ ان کے اندر کتنی گندگی ہے۔ یہ اب جو سیاست میں موجودہ لہر میں یہ جو موج اٹھی ہے، سیاسی نئی لہر پیدا ہوئی ہے، اس میں سیاست میں کمینگی آ گئی ہے، کمینہ پن آ گیا ہے۔ پہلے والے جھوٹے تھے، مکار تھے، دغل باز ہوتے تھے، فراڈیے ہوتے تھے، وہ سارے جتنے بھی جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جو دنیا میں موجود ہیں، جو دنیا میں آئیں گے، چونکہ جمہوریت کی بنیاد ہی شیطنت کے اوپر ہے۔ اور یہ ان کے اپنے تھیوریسین یہ کہتے ہیں، یہ میکیاولی یہ کہتا ہے، ارتھ شاستر کا مصنف چانکیہ یہ کہتا ہے، اور اسی طرح باقی جتنے جمہوری، وہ سب اعتراف کرتے ہیں کہ جمہوریت اسی چیز کا نام ہے، ایک فساد کا نام ہے، لیکن دھوکے کے ساتھ، دھوکہ ہے، عوام کو دھوکہ دینا جمہوریت ہے، جمہور کو الو بنانا جمہوریت ہے۔ یہ کام کرتے تھے، لیکن ایک چیز کا بھرم رکھتے تھے کہ اپنا کمینہ پن ظاہر نہیں کرتے تھے، ہوتے تھے کمینے، یعنی ہر گند کرتے تھے، ہر فساد کے مرتکب ہوتے تھے، کسی گناہ سے، کسی پستی سے ٹلتے نہیں تھے، لیکن اس کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے تھے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا صاف ستھرا، لوگوں کا خیر خواہ، ہمدرد، بڑا ملک کا ہمدرد بیان کرتے تھے۔ یہ جو موجودہ لہر اٹھی ہے اور سیاست کے اناڑی لوگوں کو سیاست میں لایا گیا ہے تربیت کے بغیر، انہوں نے ان مکاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان شیطانی سیاستدانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کمینگی کا ہتھیار استعمال کیا ہے، کمینہ پن اپنایا ہے انہوں نے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی کمینگی کسی لیڈر میں آتی ہے تو اس کے پیروکاروں میں خود ہی آ جاتی ہے، چونکہ ان کے لیے ہر چیز مقدس ہوتی ہے۔ معاویہ جو کچھ کرتا تھا علی علیہ السلام کے مقابلے میں، وہ سب معاویہ کے پیروکار شامیوں میں آٹومیٹک طور پر وہ صفت دوڑ جاتی تھی کرنٹ بن کر۔ اسی طرح آج جو لیڈر جو کرتا ہے وہ نیچے کی سطح پر خود ہی آ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ کرنسی بھی ڈاؤن ہوئی ہے، کرنسی ڈاؤن ہو کر ڈی ویلیو ہو کر
ڈالر کے مقابلے میں گر کے بے اعتبار ہو گئی ہے، سیاست گر کے کمینگی کی حد تک نیچے آ گئی ہے۔ اس میں ہم توجہ کریں کہ سیاسی جو کنگ میکر ہیں، جو پاکستان میں حکومتیں بناتے ہیں، خود حکومت میں نہیں آتے لیکن ساری حکومتیں بنانے کے لیے انجینئرنگ کرتے ہیں، ڈرائنگ بناتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں، ان کے اندر مزاج میں توازن نہیں ہے، ان کے مزاج میں بالکل توازن نہیں ہے۔ انہوں نے ملک کے اندر ایسے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ ہر فیصلہ پہلے سے بہت بدتر نکلا ہے، اور آنن فانن بغیر کسی پالیسی تدبیر کے یہ سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ چونکہ نقصان ان کا نہیں ہوتا، نقصان ملک کا ہوتا ہے، نقصان قوم کا ہوتا ہے، نقصان عوام کا ہوتا ہے، اس لیے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ اگر اب مثلا کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے تو عوام بھگتیں گے، معیشت تباہ ہوئی ہے عوام بھگتیں گے، ڈالر مہنگا ہوا ہے عوام بھگتیں گے، ملک پہ قرضہ چڑھ رہا ہے عوام بھگتیں گے، مہنگائی بڑھ رہی ہے تو عوام بھگتیں گے۔ مہنگائی کا کیا تعلق ہے ان لوگوں سے؟ ان کے لیے تو مہنگائی نہیں بڑھی، ان کے لیے تو لطف ہے۔ ان کے اندر بہت عدم توازن ہے، ان بیلنس طبقہ ہے یہ۔ بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پر پاکستان جیسی صورتحال ہے لیکن وہاں پر پھر بھی ایک تعادل قائم رہتا ہے، جتنا پاکستان میں یہ تعادل لڑکھڑاتا ہے اتنا وہاں نہیں ہوتا۔ پاکستان میں عوام ایک اہم سیاست کا حصہ ہیں، اور عوام کا کردار بہت ہی افسوسناک اور مایوس کن ہے خود عوام کے لیے۔ عوام میں بھی پستی آئی ہے، جیسے کرنسی ڈاؤن ہو گئی ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، سیاست کمینگی کی حد تک خراب ہو گئی ہے، اور سیاستدان کمینگی کی حد تک اتر آیا ہے، فرومایہ ہو گیا ہے۔ عوام بھی بہت نیچے آ گئے ہیں۔ عوام کی وہ حالت بن گئی ہے جو قرآن کریم نے مذمت کے لیے شدید ترین حالت ذکر کی ہے، سمن بکمن عمیون، نافہم، گنگے، بہرے، اندھے۔ اور آپ خود دیکھ لیں، کوئی چیز بھی انسان اگر کسی کی اچھائی دیکھتا ہے نا تو اس کے اندر اس کی پسند کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس سے نفرت اور دوری اور بیزاری کا انسان میں احساس پیدا ہوتا ہے۔ روایت میں بھی ہے کہ آپ منکرات کے متعلق اپنے دل میں اگر بیزاری پاتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کے دل کے اندر منکرات سے بیزاری موجود ہے۔ لیکن پاکستان کے عوام مختلف عوامل کے نتیجے میں اس سطح پر پہنچ گئے ہیں کہ جتنا فساد، کھلا ننگا فساد ان کے سامنے آتا ہے، یہ اور زیادہ خوشحال ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اب جتنی گندگی سیاست کے اندر رونما ہوئی ہے تو عوام کو تو بیزار ہو جانا چاہیے اس سے، لیکن آپ 1% لوگوں کو بھی بیزار نہیں دیکھیں گے اس سیاست سے، بلکہ لطف اندوز ہوتے ہیں کہ مزید اور فساد بڑھے۔ عوام کی کس حص کی تسکین ہوتی ہے فساد سے یہ معلوم نہیں ہے۔ کیوں اتنے فساد پسند ہیں؟ اور فساد باور فطرت کے خلاف ہے۔ انسانی فطرت فساد سے بیزار ہے، فساد سے متنفر ہے۔ یہاں کیوں فساد سے بیزاری ہمیں نظر نہیں آتی؟ اس کی اپنی وجوہات ہیں۔ خوب آپ توجہ کریں کہ یہ سیاستدان جو کھل کے ان کی باتیں ہی اگر سنیں تو انسان یقین کر لیتا ہے کہ ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو بیزار ہو جانا چاہیے ان سے انسان کو۔ وہ بیزاری یہاں نظر نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے میت مردہ کسی چیز کا احساس نہیں کر سکتا، میت کے سامنے فساد آئے تو میت ہے، اس کو فساد کا ادراک نہیں ہے۔ میت کے سامنے اصلاح آئے تو اس کا بھی اس کو علم نہیں ہے۔ اچھائی برائی دونوں میت کے لیے برابر ہیں۔ اگر یہ کسی قوم کی حالت بن جائے تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موت، شعور کی موت مر چکی ہے وہ قوم۔ اس قوم کو زندہ کرنے کے لیے بیداری کی ضرورت ہے، شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ اپنے ضمیر کو جگائیں، اپنے عقل کو جگائیں اور اپنے دل کو زندہ کریں۔ ان کے لیے یہ روح پھونکنے کی ضرورت ہے تاکہ انہیں فساد نظر آئے۔ آپ ابھی دیکھیں کہ بحران نے جو تازہ شکل اختیار کی ہے، ایک دن پہلے 25 مئی کو لانگ مارچ کا چرچا ڈھونگ اتنے عرصے تک رچایا گیا، لانگ مارچ ہو رہا ہے اور ہو گیا وہ لانگ مارچ۔ جو ڈائلاگ بولے گئے تھے 20 لاکھ افراد آئیں گے، اب گنے نہیں، بن گنے ہوں گے 20,000 تو آئے ہوں گے، اتنا میرے خیال میں مان لینا چاہیے، 20,000 آئے ہوں گے سارے ملا کے، پولیس بھی اور احتجاجی بھی اور مقامی لوگ بھی 20,000 ہوں گے۔ یہ لانگ مارچ ہوا، اور لانگ مارچ میں کیا کچھ ہوا یہ بہت اہم ہے۔ یہ بات اس لانگ مارچ نے یہ ثابت کیا ہے، اور اس سے پہلے کے جتنے مراحل یہ جو گھٹیا سیاست کے اندر ہوا ہے، کہ یہ سیاست بحران سے نکل کر ایک آگ اور فتنے کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ نفرت جس کی بنیاد ہے، جذباتیت اس کی بنیاد ہے، اور بہت ساری اور چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، مسالے، تاکہ یہ ایک آگ کی شکل اختیار کر کے سب کو جلائے، سارا ملک جلائے، آگ جلائے۔ چند دن پہلے اسلام آباد کے ساتھ جو متصل پہاڑیاں ہیں، مارگلہ پہاڑیاں، وہاں پر ایک ٹک ٹاکر عورت نے فاحشہ، عموماً فاحشہ ہی ہوتی ہیں یہ جو ٹک ٹاک پہ اپنی نمائش کرتی ہیں اور بےہودگی کرتی ہیں، فساد کو لوگوں کے جڑوں میں ڈال رہی ہیں، خواتین بھی، لڑکے بھی، لڑکیاں بھی۔ اس نے جنگل کو آگ لگائی، مارگلہ جنگل کو، اور پھر اس نے اس میں اپنی فلم بنائی، فلم بنا کے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ میں ڈالی۔ اس نے، اس پر کیس ہو گیا۔ خوب یہ ایک آگ تھی جو ایک اس نابکار عورت نے لگائی، کس کے لیے؟ لطف اندوز ہونے کے لیے۔ یہ لطف اندوزی کی آگ تھی۔ مارگلہ جلے، جنگل اسلام آباد کا جلے، یہ پہاڑ جل جائے تاکہ ایک ٹک ٹاکر فاحشہ لطف اندوز ہو۔ یہ لطف اندوزی کے لیے آگ لگائی گئی۔ پاکستان میں ایک اور آگ لگی ہے بہت خطرناک، جس نے نقصان پہنچایا ہے۔ بلوچستان کے ضلع شیرانی میں چلغوزے کے جنگلات ہیں، وہاں باغات کہہ لیں، چونکہ وہ جنگلی چیز ہے، ان کو آگ لگائی گئی، اور بہت بڑا رقبہ، کلومیٹر کے حساب سے مربع 36 مربع کلومیٹر یا اس سے بھی کہہ رہے ہیں، بڑا علاقہ جل کے خاکستر ہو گیا، اس سے زیادہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ بڑے قیمتی درخت جل گئے، خاکستر ہو گئے۔ یہ آگ ظاہر ہے غفلت کی آگ ہے، غفلت کی آگ نے پورا جنگل جلا دیا۔ پھر اسے بجھانے کے لیے پاکستان میں کوئی انتظام نہیں تھا۔ ایران کے پاس آگ بجھانے والا جہاز تھا، جو ٹینکر ہے، ہوائی ٹینکر، جس طرح زمین پہ پانی ٹینکر لے کے جاتے ہیں بڑا، وہ جہاز ہے ٹینکر، وہ اسلام آباد سے پانی بھرتا تھا، راولپنڈی سے، اور بلوچستان کے آگ پہ جا کر گراتا تھا، اور اس طرح کچھ آگ پہ ظاہراً قابو پا لیا گیا۔ یہ ایک آگ ہے جو پاکستان میں لگائی گئی ہے اور جس سے اتنا نقصان ہوا ہے۔ یہ انہی دنوں میں، گزشتہ ہفتے کی آگ ہے یہ۔ اور ایک آگ نفرت کی پورے پاکستان میں سیاستدانوں نے لگائی ہے، پوری قوم کے اندر نفرت پھیلا دی ہے، آگ لگائی ہے، تمام اقدار کو جلا دیا گیا ہے، آگ لگا دی گئی ہے، تمام حدیں
عورت مرد کی تمیز مٹ گئی ہے، فحاشی سیاست بن گئی ہے، گالی دینا سیاست بنا دیا ہے انہوں نے۔ یہ شہوت کی آگ ہے، شہوت اقتدار۔ اقتدار کی شہوت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ملک جلاؤ، نفرت کی آگ لگاؤ، اور ان شعلوں میں پورا ملک جل رہا ہے۔ اب جو فائر بریگیڈ ہے جنہوں نے آگ بجھانی ہے وہ آگ تاپ رہا ہے، آگ سینک رہا ہے، لطف اندوز ہو رہا ہے، ٹک ٹاکر بنا ہوا ہے۔ جنہوں نے آگ بجھانی ہے وہ اس آگ کا باقاعدہ حصہ بن چکے ہیں، یا آگ بڑھانے کا موقع ضرور دیتے ہیں دوسروں کو۔ ادارے ہیں جیسے ہمارے، یہ ادارے آگ بجھانے والے ٹینکر ہونے چاہیے تھے، لیکن بجھانے کے بجائے بھڑکانے میں زیادہ مدد دیتے ہیں۔ اب آپ یہ جو لانگ مارچ ہوا ہے اس میں ایک بہت ہی منفرد کردار عدلیہ نے ادا کیا ہے، سپریم کورٹ نے۔ اس پورے بحران میں عدلیہ کا بڑا اہم کردار ہے۔ پہلی دفعہ عدلیہ کو یہ کریکٹر اس سینیریو میں دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے عدلیہ ایک ٹول کے طور پر سیاست میں استفادہ کیا جاتا تھا، لیکن اس قدر کھل کے باقاعدہ ایک ڈائریکٹر کے طور پر عدلیہ کو بنا دیا جائے، یعنی جو پہلے ڈائریکٹر ہوتے تھے وہ پروڈیوسر بن گئے ہیں، اور عدلیہ جس کا سینسر بورڈ تھا پہلے فلموں کا، سینیریو کا، وہ بورڈ کے حوالے بجائے اب ڈائریکٹر بن گیا، باقاعدہ ڈائریکشن دیتا ہے معاملات کو۔ جب سابقہ حکومت کو ختم کیا جا رہا تھا، جس رات 9 اپریل کو عدلیہ نے بڑا اہم کردار ادا کیا، چونکہ سابقہ حکومت جانے کے لیے تیار نہیں تھی، موجودہ اس وقت کی اپوزیشن اور موجودہ حکومتوں نے ہر صورت میں ختم کرنے کے لیے تیار تھے، تو اس بیچ میں ایک گرہ لگ گئی تھی اس رات کو، اور بڑا ڈرامائی انداز بنا ہوا تھا۔ اسمبلی کا سپیکر ہلتا نہیں تھا، وہ اجلاس نہیں بلاتا تھا، وہ یہ نہیں، کوئی آئینی کام کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، ٹال مٹول کر رہے تھے۔ بیچ میں عدلیہ ٹپکی، آدھی رات کو عدالتیں کھول کے انہوں نے ان کو ڈراوا دیا اور فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اس وقت کی حکومت پیچھے ہٹ گئی اور اپوزیشن کے حق میں 9 اپریل کو فیصلہ ہو گیا، اور انہوں نے حکومت، سکریپ حکومت اس وقت بن گئی، اناڑی حکومت نکال دی گئی۔ پھر انہوں نے عدلیہ کے خلاف محاذ شروع کر دیا، آدھی رات کو تم نے کیوں عدالت لگائی، کیا ہو گیا تھا؟ عدلیہ دباؤ میں آ گئی، اتنے بڑے بڑے جلسے پورے ملک میں ہوئے، عدلیہ نے سمجھا یہ سارے ہمارے خلاف ہیں، اور یہ سارے، چونکہ آخر میں اسلام آباد لانگ مارچ آنا تھا، لانگ مارچ سیدھا انہیں یہ ڈر تھا کہ چونکہ یہ عدلیہ کو بلیم کر رہے ہیں کہ عدلیہ نے یہ حکومت بدلی ہے، لہٰذا فوج تو نیوٹرل ہو گئی تھی، عدلیہ نیوٹرل نہیں ہوئی، عدلیہ نے بیچ میں کردار ادا کیا۔ تو لانگ مارچ کا خوف عدلیہ کے دل میں بہت گہرا بیٹھا ہوا تھا، صدمہ، کہ اگر یہ ساری جمعیت جو کراچی میں ادھر ادھر بڑے بڑے شہروں میں اتنے بڑے جلسے ہوئے ہیں، یہ بکھرا ہوا مجمع سارا اگر پہنچ آیا اسلام آباد عدلیہ کے سامنے، تو عدلیہ کی تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ لہٰذا عدلیہ نے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی، اس پارٹی کے حق میں بھی پھر آدھی رات کو عدالت لگائی۔ ایک سابقہ حکومت کی ایک اہم رکن پارلیمان خاتون، بڑی معروف خاتون ہیں، انہیں پکڑا گیا۔ اب حکومت کہتی ہے ہم نے نہیں پکڑا، ظاہر ہے پھر یہ جو سینیریو تھا تو اس میں پکڑیں گے تو باقی ڈرامہ سارا ہوگا، تو پہلے انہیں پکڑا گیا، پکڑ کے پھر جو ہی انہیں دن کو پکڑا گیا 2 بجے انہیں کہا گیا کہ رات 12 بجے آئیں عدالت میں، آپ کے متعلق فیصلہ ہوگا۔ وہ 3 بجے بھی ہو سکتا تھا، 4 بجے بھی ہو سکتا تھا، شام تک موقع تھا، دن کے کسی وقت بھی اجالے میں عدالت لگا کے ان کے بارے میں فیصلہ ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جج صاحب نے مائی لارڈ نے حکم دیا کہ آپ رات 12 بجے آئیں۔ رات 12 بجے ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو چھوڑ دو، غلط پکڑا ہے، تاکہ بیلنس ہو جائے کہ آدھی رات کو تمہارے خلاف بھی عدالت لگی تھی، آدھی رات کو تمہارے حق میں بھی عدالت لگے گی۔ یہ آدھی رات کی عدالت
یہ شب کی عدالت، رات کی عدالت، یہ مڈ نائٹ عدالت کورٹ جو ہے، اس کا سیاست میں ایک بڑا اضافہ ہوا ہے۔ یہ مڈ نائٹ، ایک آپ کو یاد نہیں ہوگا، پیدا نہیں ہوں گے آپ اس وقت، بے نظیر مرحومہ کی حکومت کے خلاف کچھ سرکاری اور غیر سرکاری لوگوں نے مل کر ان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے ایک آپریشن بنایا تھا۔ اس وقت کے مشہور 2-3 کردار تھے، ایک بریگیڈیئر صاحب تھے اور ایک میجر صاحب تھے اس زمانے کے، میجر عامر، ابھی بھی ہیں، موجود ہیں، یہ بڑے اہم کردار تھے۔ ان دونوں نے مل کر ان کی حکومت کو ختم کیا۔ اس وقت ISI کے سربراہ ہوتے تھے جنرل حمید گل، یعنی یہ پلان ان سب کا تھا۔ حمید گل جرنیل تھے، نیچے ایک بریگیڈیئر تھے اور نیچے ان کے عامر تھے، میجر عامر، جنہوں نے یہ آپریشن کرنا تھا بے نظیر کے خلاف۔ اس کا نام انہوں نے دلچسپ رکھا ہوا تھا، مڈ نائٹ جیکال آپریشن، آدھی رات کے گیدڑ رکھتے ہیں، کوڈ ہوتا ہے نا یہ، آدھی رات کے گیدڑ۔ یہ آدھی رات کے گیدڑ آئے اور ایک منتخب حکومت کو اٹھا کے باہر پھینک دیا انہوں نے۔ اس طرح یہ اب مڈ نائٹ یہ جو فیصلے ہیں، یہ بھی پاکستان کی عدلیہ اور سیاست میں ایک اہم باب کھل گیا ہے۔ اب یہ ہوتا رہے گا، اب دن کے اجالے میں نہیں بلکہ رات کی تاریکی میں عدالتیں لگیں گی اور اس طرح کے فیصلے ہوں گے۔ باہر کے وہ ہو گیا وہ ڈرامہ۔ پھر اس کے بعد عدلیہ نے مڈ نائٹ کورٹ لگا کر اس خاتون کو آزادی کا پروانہ دے دیا، تو کسی حد تک یہ پتہ چل گیا کہ لانگ مارچ اب سپریم کورٹ نہیں جائے گا بلکہ ڈی چوک جائے گا۔ لانگ مارچ کے رہبروں نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ اب ہم ڈی چوک جائیں گے، ہم ادھر نہیں آئیں گے۔ سپریم کورٹ کی طرف نہیں آئیں گے۔ لیکن سپریم کورٹ کو اس سے بھی تسلی نہیں تھی، پھر بھی غصہ بپھرے ہوئے مجمع کا سوشل میڈیا پہ جو عدلیہ کے خلاف، فوج کے خلاف جو کمپین چلی، تو اس سے لگا کہ دباؤ اچھا خاصا بڑا، عدلیہ نے خصوصاً زیادہ دباؤ لے لیا۔ اب فوج کے پاس وہ طاقت ہے، عدلیہ کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ بجائے اس کے کہ ہم اس سارے بحران میں یہ ہمیں متہم کیا جائے کہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں یا مخالف پارٹی کے ساتھ ہیں، کسی طرح بیلنس کریں، تو انہوں نے باقاعدہ لانگ مارچ کی سرپرستی اپنے ذمہ لے لی۔ لانگ مارچ کے لیے پہلے انہوں نے، حکومت نے کہہ دیا کہ لانگ مارچ نہیں ہونے دیں گے چونکہ لانگ مارچ خونی ہوگا اس میں، اور حکومت نے ابھی کچھ ثبوت دینا شروع کر دیے ہیں کہ اسلحہ پکڑا گیا ہے، تیاری تھی ان کی مار دھاڑ کی تھی، بلکہ لانگ مارچ کینسل کرنے اور دھرنا کینسل کرنے کی وجوہات میں خود تحریک انصاف کے بنیادی ارکان نے، لیڈرشپ نے یہ کہا ہے کہ یہ اس وجہ سے دھرنا نہیں دیا کیونکہ خون ریزی کا خطرہ تھا، اسلام آباد میں خون کی ندیاں بہہ جانی تھیں۔ آپ اگر اس سلسلے میں دیکھتے ہیں تو BBC کا آج کا ہی ایک انٹرویو ہے تحریک انصاف کے ایک بڑے لیڈر کے ساتھ کہ کیوں کینسل کیا دھرنا، تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ خون کی بو آ رہی تھی اور ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ بڑا خون خرابہ ہونا ہے۔ کس کے درمیان؟ نہ حکومت اور لانگ مارچ کے درمیان، بلکہ پولیس اور لانگ مارچ کے درمیان ہونا ہے، یا فوج اور لانگ مارچ والوں کے درمیان ہونا ہے، تو اس لیے ہم پیچھے ہٹ گئے۔ یہ خود انہوں نے کہا کہ خونی تھا یہ لانگ مارچ، جو پہلے سے معروف شیخ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ خونی ہوگا یہ، اور یہ ڈیزائن کیا ہوا تھا انہوں نے خونی کرنے کا۔ لیکن ظاہر ہے کہ دوسری طرف پولیس یا فوج تھا فریق دوم، حکومت اپنی جماعتیں لے کر میدان میں نہیں آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، فلاں فلاں، یہ جو سکریپ حکومت کے ارکان ہیں، یہ اپنا فورس، اپنے جوان اپنی پبلک مقابلے میں نہیں لائے، مقابلے میں سرکاری فورس نے آنا تھا، یا پولیس نے یا فوج نے۔ اور پھر اگر چونکہ لانگ مارچ والی بھی تیاری کے ساتھ آئے تھے، ان کے پاس پہلے سے ٹریننگ موجود ہے، تو لانگ مارچ والوں کو اب یہ احساس ہوا کہ مقابلہ تو ہمارا طاقتور
فورسز سے ہے تو نقصان ہمارا ہی ہوگا، لہٰذا یہ ایک تو لوگ نہیں آئے جو حکومت نے پالیسی اختیار کی، لانگ مارچ کے بارے میں کہہ دیا چونکہ یہ خون ریز ہوگا لہٰذا اس پہ پابندی لگانی چاہیے۔ انہوں نے عدالت کی طرف رجوع کیا، عدالت نے حکومت کو منع کر دیا کہ آپ لانگ مارچ نہیں روک سکتے، لانگ مارچ ہوگا۔ پہلا حکومت کو یہ عدلیہ نے زچ پہنچائی کہ آپ روک نہیں سکتے، یہ لانگ مارچ اجازت ہے ان کو۔ پھر یہ اسلام آباد بھی آئیں، پھر ان کے لیے آپ جگہ کا بھی انتظام کریں، وہ جگہ کا انتظام بھی ہو گیا۔ پھر عدلیہ نے کہہ دیا کہ ڈی چوک میں نہیں ہونا، اور ڈی چوک میں ہی گئے یہ لوگ۔ پھر جج صاحب کو بتایا گیا کہ یہ تو آپ نے کہا تھا ڈی چوک نہیں جانا، اور یہ وہاں چلے گئے، تو یہ عدالت کی توہین ہوئی ہے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ نہیں ہوئی عدالت کی توہین، بلکہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، ممکن ہے ہماری بات ان تک صحیح پہنچی نہیں ہے۔ خوب اتنی سمجھدار عدلیہ، اتنی میچور عدلیہ، اتنی پختہ عدلیہ جو اس حد تک ملکی معاملات کو سلجھانے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے، تو اگر اتنے بڑے مجمع سے عدلیہ کو عقل آنی تھی تو یہ تو دوسروں نے کہا ہے کہ ہم بھی لگاتے ہیں۔ ابھی تحریک لبیک والوں نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تم دھرنوں سے اور تم بڑے بڑے لانگ مارچ سے مرعوب ہو کے دبتے ہو تم، تو پھر ہم بھی آ رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اپنا تاریخ کا اعلان نہیں کیا لیکن یہ کہہ دیا کہ اب ہم بھی میدان میں ہیں، سنبھالو ہمارا بھی ابھی سلسلہ۔ تو یہ عدلیہ نے ایک در حقیقت اشارہ ان کو بھی دے دیا ہے۔ خوب یہ ایک عدلیہ کا منفرد رول ہے، پہلے نہیں ہوا تھا کہ عدلیہ کم از کم یا غیر جانبدار ہو جاتی تھی یا کوئی ایسا فیصلہ کرتی تھی بیچ والا، سرپرستی کا بھی نہیں کی انہوں نے کسی بحران کی، کسی سلسلے کے باہر۔ کہ مجموعی طور پر عدلیہ کا کردار یہ رہا ہے کہ وہ خون خرابہ نہیں ہوا، وہ جو جس کی توقع کی جا رہی تھی یا جس کی تیاری تھی وہ نہیں ہوا، یہ کریڈٹ عدلیہ کو جاتا ہے۔ اور دوسرا ان کی سیاسی پختگی بھی، تو یہ بھی امید ہے کہ عدلیہ اسی طرح مڈ نائٹ اپنے کام کرتی رہے گی اور بحرانوں کو مدیریت کرتی رہے گی۔ اب اس میں بعض بہت اہم چیزیں آئی ہیں، مثلا جب یہ ملکی بحران کھڑا ہوا ہے تو کوئی پاکستانی سیاسی جماعت یا فرد ایسا نہیں ہے جو اس میں کسی نہ کسی طریقے سے ملوث نہ ہوا، انوالو نہ ہوا ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو ایک نصیحت شروع میں ہی کر دی تھی، جو جناب سید رضی نے پہلا جملہ قرار دیا ہے حکمت نہج البلاغہ کا، کن فی الفتنۃ کابن اللبون، فتنوں میں ابن اللبون رہو، نہ فتنوں کو دودھ پلاؤ اور نہ فتنوں کو سواری دو۔ یہ امیر المومنین کی توقع تھی کہ میرے پیروکار سمجھ جائیں گے، کوفی بھی اور پاکستانی بھی، لیکن نہ کوفیوں کے کان میں گئی یہ بات، نہ پاکستانیوں کے کان میں یہ گئی۔ ابن لبون نہیں بنے بلکہ ابو لبون بنے اور فتنوں کو دودھ بھی پلانا شروع کر دیا اور فتنوں کو سواری دینا بھی شروع کر دیا۔ باقی بھی اسی طرح جماعت اسلامی ایک واحد جماعت ہے جنہوں نے اعلان کیا کہ ہم نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں۔ دراصل سیاسی جماعت ہے، وہ اپنے طریقے سے دونوں طرف سے کر لیتے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک اور مذہبی سیاست پاکستان کے اندر ایک بہت اہم عنصر ہے، مذہب کو ٹول کے طور پر سیاست میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مذہب کی توہین ہے، یعنی مذہب کو غیر مذہبی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے کہ مذہب کا استعمال غیر مذہبی اہداف کے لیے، بھلے مذہب کا استعمال مذہبی مقاصد کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ سیاست میں اترے ہو مذہبی نظام حکومت کے لیے، بہت اچھی بات ہے، آؤ میدان میں ہو۔ جس طرح چند جماعتوں کا شعار ہے کہ ہم پاکستان کی بعض جماعتوں کا کہ ہم خلافت کا نظام چاہتے ہیں پاکستان میں، اور یہ نعرہ بھی مذہبی ہے، ہدف بھی مذہبی ہے، سیاست بھی مذہبی ہے۔ اس کے لیے بے شک حق بنتا ہے آپ کا، آپ میدان میں ہو۔ مذہب کو جب لاتے ہو میدان میں تو مذہب کو
طاغوت کی خدمت کے لیے نہ لاؤ، مذہب کو مذہب کے مقاصد کے لیے لے کر آؤ، مذہب سے مذہبی اہداف حاصل کرو۔ جو امامت کے قائل ہیں وہ سیاست کریں، ان کو حق بنتا ہے، کریں گے سیاست، لیکن اپنا مقصد بھی مذہبی رکھیں کہ مذہبی وسائل، مذہبی اجتماع، مذہبی نفری، مذہبی لشکر، مذہبی توانائی، مذہبی پیسہ، مذہبی جذبات جب میدان میں لاؤ گے تو یہ سب امامت کے ہدف کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ طاغوتیت کے لیے۔ اس بیچ میں ایک بہت ہی پاکستان کے تجربہ کار مذہبی سیاستدان ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری حفظہ اللہ ہیں، جنہوں نے پاکستان میں یہ سیاست کی دھرنے کی بھی کی، اسی جماعت کے ساتھ مل کے انہوں نے پہلے دھرنا بھی دیا، لانگ مارچ بھی کیا، سیاست بھی کی، الیکشن بھی لڑا، خود پارلیمنٹ میں گئے۔ یہ سارے اونچ نیچ سیاست کی دیکھ کر انہوں نے گزشتہ چند سال پہلے یہ اعلان کر دیا کہ میرا آج سے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خصوصاً ان کی جماعت کو وہ تلخ دن دیکھنا پڑا ماڈل ٹاؤن، جب ان کے مرکز پر حملہ ہوا اور بڑی تعداد میں لوگ، عورتیں مرد شہید ہوئے وہاں پر، اور ان کا یہ کہنا ہے ابھی تک انہیں انصاف بھی نہیں ملا۔ شاید اسی واقعہ نے انہیں جھنجھوڑا، ہلایا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ جو مذہب کے نام پر سیاست پاکستان میں ہو رہی ہے یہ مناسب نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم سیاست میں نہیں ہیں۔ البتہ سیاسی پارٹی ہے ان کی، سیاسی فعالیت جماعت کر رہی ہے، لیکن وہ خود سیاست سے مکمل کنارہ کش ہو گئے ہیں۔ اس مسئلے میں، یہ موجودہ جاری بحران میں اور یہ لانگ مارچ و فلاں میں، انہوں نے اپنے پیروکاروں کو بہت بصیرت والا بیان یہ دیا ہے کہ اس میں کسی کا حصہ تم نے نہیں بننا، نہ ان دھرنوں میں تم نے جانا ہے، نہ ان لانگ مارچ میں تم نے جانا ہے، بالکل اپنے گھروں میں رہو تم۔ ابن لبون، اب مجھے نہیں معلوم کہ چونکہ نہج البلاغہ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کے تھوڑے سے افکار ہیں، ایسے پیچیدہ ہیں یا مشوش ہیں، نہج البلاغہ کے بارے میں انہوں نے تردید ظاہر کی ہوئی ہے، وہ بھی نہج البلاغہ کے تیسرے خطبے کی وجہ سے ہے۔ لیکن نہج البلاغہ کے حکمت والا جو حصہ ہے اس میں پہلی حکمت یہی ہے کہ ابن لبون بنو۔ انہوں نے اپنی جماعت کو کہا ہے، یہ لفظ استعمال نہیں کیے، میں کہہ رہا ہوں کہ امیر المومنین کے فرمان کے مطابق انہوں نے واضح دو ٹوک اپنی جماعت کو کہا ہے کہ آپ نے خود اس میں سے نہیں کودنا، نہ حکومت کے ساتھ اس سیاسی کشمکش میں کسی فریق کے حق میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ بہترین مذہبی سیاست کی بہترین حکمت عملی تھی کہ مذہب کو آپ استعمال نہ ہونے دیں، آپ سیاست میں آلودہ نہ کریں۔ انہوں نے کر کے دیکھ لیا اور نقصان اٹھا کے دیکھ لیا اور آج اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ باقی ابھی تک اس تجربے سے چونکہ نہیں گزرے، انہیں یہ ابھی تک نہیں ہے۔ مذہب سیاست کے اندر کس طرح سے استعمال ہوتا ہے، اس کی یہ حالیہ لانگ مارچ میں مثال سامنے آئی ہے، جو ساری دنیا میں ٹی وی میں نشریے میں ہے کہ احتجاج کرنے والے لانگ مارچ لیڈر کنٹینر پہ کھڑے ہوئے تقریر کر رہے ہیں، ان کے ساتھی ساتھ ہیں کھڑے ہوئے، سابقہ ڈپٹی اسپیکر پارلیمان کے، وہی جنہوں نے بحران کھڑا کیا اور آدھی رات کو عدالت لگانی پڑی، سوری، قاسم سوری صاحب، یہ بھی پیچھے کھڑے ہوئے اپنے لیڈر تقریر کر رہے ہیں۔ تو تقریر ظاہر ہے اب دھرنا نہیں ہونا، لانگ مارچ نہیں ہونا، لوگ نہیں آئے، تو لیڈر پہ کیا گزر رہی ہے یہ آپ کو نہیں پتہ، چونکہ آپ لیڈر نہیں ہیں۔ یہ کسی لیڈر سے پوچھیں کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے جب اس کی کال پہ لوگ نہ آئیں، جب اس کے مقابلے میں پولیس اور فوج آ جائے، اور جب اس کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو، یعنی جب اس کا مکمل نقشہ ناکام ہو گیا ہو۔ اس لیڈر کو نہ تقریر یاد رہتی ہے، نہ جذبات اس کے ابھرتے ہیں، اس کے لیے وہ ایک منٹ بڑا گران ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح یہاں سب کچھ ختم ہو، میں نکلوں یہاں سے۔ یہ لیڈرشپ کی نفسیات ہیں۔ ایسے موقعوں پر لیڈر
اگر گولیاں چل جاتی تو لیڈر ڈٹا رہتا، لیکن ناکامی لیڈر کے لیے موت ہوتی ہے۔ تو وہ اب ظاہر کسی طرح بھگتا رہے تھے، تقریر ان سے بن نہیں پڑ رہی تھی، خود ان کے اپنے ساتھی مایوس ہو رہے تھے کہ صحیح جا نہیں رہے ہیں خان صاحب، جس طرح عموماً ان کا ٹون ہوتا ہے وہ ماحول بن نہیں رہا، وہ لہجہ بن نہیں رہا۔ تو ان کے سیاسی مرکزی رہنما نے کان میں، اب سپیکر آن ہے، ساری دنیا سن رہی ہے، اسی سپیکر میں انہوں نے منہ نزدیک کر کے، سپیکر مائک ان کے ہاتھ میں ہے، وہ تھوڑے فاصلے پر ہیں، ایک آدمی کے فاصلے پر، وہاں سے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آگے جھک کے ان کے کان میں، اپنی طرف سے کان میں کہہ رہے ہیں لیکن وہ مائک میں کہہ رہے تھے، چونکہ ان کے ہاتھ میں مائک تھا تو مائک میں وہ بات ہو گئی۔ تو ان کو کہتے ہیں کہ سر تھوڑا سا اسلامی ٹچ دیں آپ۔ لانگ مارچ کے اندر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مذہب سیاست میں کہاں استعمال ہو رہا ہے، مذہب کا کہاں استعمال ہو رہا ہے، تھوڑا سا اسلامی ٹچ دیں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ تھوڑا نبی کریم سے جوڑیں اس لانگ مارچ کو اور اس دھرنے کو اور اس سارے ماجرا کو۔ انہوں نے لقمہ دیا، پھر انہوں نے ٹچ دے دیا، لیڈر نے ٹچ دے دیا، چونکہ وہ اس ناکامی کی فضا میں ذہن خطیب کا متمرکز نہیں ہوتا، تو ٹچ بھولے ہوئے تھے، انہوں نے ٹچ ڈال دیا، اس کے اندر ٹچ آ گیا۔ لیکن یہ تنہا ٹچ نہیں تھا، بلکہ سیاست میں مذہب کا ٹچ، جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے نا مذہب کا تڑکا، وہ گرم گھی ہوتا ہے، گرم گھی اور لہسن یا پیاز جو دالیں پکا کے یا کھانا پکا کے نا اوپر سے اس میں خواتین اس کو ٹیسٹ دینے کے لیے ایک گرم کر کے اس میں ڈالتی ہیں، کیا ہوگا گھروں میں، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ تڑکا ہے۔ تڑکے سے یعنی ایک کھانے کو کسی اور چیز کا ٹیسٹ دینے کے لیے اس میں تھوڑا سا گرم کر کے پیاز یا کوئی مسالہ ڈال دینا ہے، یہ تڑکا ہوتا ہے۔ ٹچ کا اردو ترجمہ تڑکا۔ اس کی مثال میں پہلے بہت دے چکا ہوں کہ مذہب کا تعلق آبائی دین کے اندر، تہذیبوں کے اندر صرف نمک کے برابر ہے۔ آٹا مذہب کا نہیں ہوتا، آٹا ہمارا غیر مذہبی ہوتا ہے، لیبرل یا سیکولرزم سے لاتے ہیں، بیچ میں اس کو نمکین بنانے کے لیے تھوڑی سی چٹکی مذہب کی ڈال کے زندگی اور دین اور سارا ملک مذہبی بنا لیتے ہیں۔ اب یہ تڑکا سیاست میں بہت ضروری ہوتا ہے، ٹچ دینا۔ انہوں نے ٹچ دیا ہوا تھا، لیکن یہ جو اسلامی ٹچ ہے یہ صرف ذکر سے نہیں تھا، نعرے بھی ٹچ ہے اسلامی، اور سب سے بڑھ کر ایک آئیکن ہے مذہب کا، ایک آئیکن ہے مولوی۔ جو ٹچ مولوی کی شمولیت سے ملتا ہے وہ نعرے سے نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں نا، اسی سابقہ حکومت نے بڑے، اور یہ مذہبی ٹچ بڑا زبردست دیتے ہیں سیاست میں، جب ٹچ دیتے ہیں نا مذہب کا بڑا، یہی جماعت جو ابھی ختم ہو گئی ہے حکومت، اس کی تحریک انصاف، ان کے مذہبی ٹچ تھا پہلے ایک مفتی قندیل بلوچ، آپ نہیں جانتے ان کو، نام ان کا مفتی قوی تھا لیکن شہرت ان کی قندیل بلوچ کے نام سے ہوئی ہے۔ قندیل بلوچ ان کی معشوقہ تھی، ایک فاحشہ عورت، ٹک ٹاکر، اور وہ سارے سیاستدانوں کو آلودہ کرتی تھی۔ مفتی صاحب بھی اس کے چکر میں آ گئے اور اس کے جال میں پھنس گئے، اس کی زلف کے اسیر ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حصولت نے ان کو بہت بدنام کیا، لیکن یہ انہوں نے اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھا، وہ جتنا ان کو ننگا کرتی تھی یہ اپنا اور زیادہ اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ بہرکیف وہ عورت آخر میں ماری گئی اور تہمت انہی پر گئی کہ انہوں نے مروایا ہے مفتی قوی نے۔ یہ سیاسی ایڈوائزر تھے، یعنی سیاسی ونگ کے، اسی جماعت کے، تحریک انصاف کے سیاسی علماء مشائخ ونگ کے سربراہ تھے مرکزی۔ یہ ٹچ تھا اور بڑا زبردست ٹچ تھا مذہب کا، کہ اس میں ہر چیز ٹچ میں آ رہی تھی۔ پھر وہ اس عورت کی وجہ سے وہ ٹچ نکالنا پڑا باہر سے،
پھر اس کے بعد اور ٹچ دیے مذہبی، بہت صحت مند قسم کے مولوی داخل کیے گئے، بھاری ٹچ، ٹنوں وزن جن کا ہے، وہ محسوس ہوتا ہے کہ ٹچ ہے۔ اسی طرح پھر دوسرے لوگ ٹچ دیا، انہوں نے بٹھایا ان کو، کسی کے ساتھ ہاتھ ملایا، کسی کو کیا کیا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ مذہب کا جو ٹچ تھا، صرف نعرہ اور بینر نہیں ہے، یہ مولوی بھی ٹچ ہے۔ سر تھوڑا ٹچ دیں، مذہب کا ٹچ دیں، اسلامی ٹچ دیں۔ اسلامی ٹچ کہاں ہے؟ کوئی مولوی پکڑو، اس کو لو، تصویر بناؤ، نشر کرو، ٹچ دو کہ بالکل انقلاب آ رہا ہے، رسول اللہ کی نعزت شروع ہو گئی ہے، یہ ٹچ آ گیا اس کے اندر۔ خب یہ توہین مذہب نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے تم کنٹینر پہ کہہ رہے ہو تھوڑا سا ٹچ دو اس کے اندر۔ وہ ایک لطیفہ معروف ہے، ایران میں ایک مجتہد تھے، تو وہ ذاکروں کو بڑا ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے کہ تم جھوٹی روایات پڑھتے ہو، صحیح روایت پڑھا کرو مصائب میں۔ وہ خود بھی انہوں نے مجلس کروائی، اور جو ذاکر آیا اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ خبردار، کوئی جھوٹا مصائب نہیں پڑھنا، بالکل صحیح سارا پڑھنا ہے جو کتابوں میں لکھا ہے۔ دوسری طرف سے ایران میں، یہ پاکستان میں بھی ہے، کہ جس کی مجلس میں رونا نہ ہو، گریہ نہ ہو، وہ مجلس قبول نہیں ہوئی، اخلاص نہیں تھا۔ اب وہ ذاکر آیا، انہوں نے کہا جب بانی خود کہہ رہا ہے جھوٹ نہیں پڑھنا، تو اس نے نہیں پڑھا، صحیح بات پڑھی، کوئی بندہ رویا ہی نہیں، صحیح مصائب پہ روتا ہی نہیں آتا کسی کو۔ تو وہ مجلس پڑھی جا رہی ہے، لوگ کوئی بھی نہیں رو رہے۔ اب یہ مجتہد پریشان ہوتے جا رہے ہیں کہ میری مجلس میں کوئی گریہ ہی نہیں کر رہا، تو لوگ تو شک کریں گے میرے اوپر، بدنام کریں گے۔ تو اس ذاکر کے پاس جا کے اس کے کان میں کہتے ہیں کہ تھوڑا سا زہر مار ڈالو اس کے اندر، وہ ڈالو اس کے اندر۔ خوب یہ انہوں نے، مشاور نے مشورہ دیا لیڈر کو، تھوڑا سر ٹچ دو اس کو۔ اب یہاں بھی آ کر اگر انسان کو ضمیر نہ سمجھ میں آئے کہ مذہب کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ صرف ایک جماعت کی بات نہیں ہے، سب ٹچ دیتے ہیں۔ آپ ہر پارٹی میں ایک ٹچ ملے گا آپ کو، وہاں پر ایک پورا گروپ ملے گا، یہ ٹچ ہے اسلامیین کا۔ ہر پارٹی کے اندر، وہ پارٹی شرابیوں کی، کبابیوں کی، زانیوں کی پارٹی، بیچ میں ٹچ بھی موجود ہے۔ اس ٹچ کے ذریعے وہ سارا اپنا شراب، کباب، شباب اپنا چھپا لیتے ہیں۔ تو کیا ان ٹچ کو یہ عقل نہیں آنی چاہیے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ ہم کیا، کون سی توانائی کس کے کھاتے میں ہم ڈال رہے ہیں، اور ہم سے کیا کروایا جا رہا ہے؟ اس لیے یہ جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں عوام کو آگاہ ہونا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے۔ یہ جو سیاست کا گند ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، بیزار ہوں اس سے۔ جو بھی یہ گند کر رہا ہے، اس میں یوں نہیں کہ یہ پارٹی یا وہ پارٹی، سب ایک جیسے ہیں، فرق نہیں ہے ان کے اندر، 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے، سب 20 ہیں۔ بیزاری کیوں نہیں آتی لوگوں کے اندر؟ منکرات، اس سے بڑا منکر اور کون ہوگا؟ جب ہر چیز اتنی گھٹیا اور پست ہو گئی ہے، فاسد، عوام کو اس سے لا تعلق ہو جانا چاہیے۔ یہ مملکت کے لیے بھی خیر ہے، ملک کے لیے بھی ہے، اور اداروں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے ہے، سیاست کے لیے بھی ہے۔ اس میں اب چند موضوعات اور ہیں جو اہم ہیں، عالمی نوعیت کے ہیں۔ ان میں ایک موضوع تو یہ ہے کہ ایران میں، اس سے پہلے بلکہ میں یہ کہوں کہ کشمیر میں ایک حریت، آزادی کشمیر کے بہت اہم رہنما یاسین ملک، جو عرصے سے قید و بند کی صعوبتوں میں تھے، بھارتی حکومت میں ایک جھوٹے مقدمے میں ان کو 2 دفعہ عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو کشمیر کی صورتحال بن رہی تھی، اور جو کشمیر میں اودم مچا ہوا ہے، روزانہ شہادتیں، گرفتاریاں، بے حرمتی، اور اس کے بعد ان کے لیڈر کو اس طرح جھوٹے مقدمے کے اندر سزا دینا، یہ
اس دشمنی کا حصہ ہے جو ہندوستان میں عمومی طور پر مسلمانوں کے ساتھ اور کشمیر میں خصوصی طور پر برتی جا رہی ہے۔ باقی ہندوستان بھی اس کی لپیٹ میں ہے اور وہاں بھی اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن یہ کشمیریوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اور ہے بھی ایسا ہی، کہ کشمیریوں یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں ان کے لیے، سزائیں، پھانسیاں، گولیاں۔ ابھی تک لاکھوں کشمیری اپنی آزادی کی خاطر شہادتیں دے چکے ہیں۔ ظاہر ہے وہ آزادی کی منزل ابھی تھوڑی فاصلے پر ہے اور وہ ضرور حاصل ہوگی۔ یہی ظلم ستم جو کیا جا رہا ہے ان کے لیڈرشپ کے اوپر اور ان کے جوانوں کے اوپر اور ان کی خواتین کے اوپر اور بچوں کے اوپر، یہ انشاءاللہ اس قوم کی بیداری کا سبب بنے گا۔ اگر ایک یاسین ملک بند کیا ہے تو یہ جذبہ ان جوانوں میں اس طرح سے پیدا ہوگا کہ اب یاسین ملک ایک کریکٹر بن جائے گا، جس طرح پہلے ہوا ہے کشمیر کے اندر۔ ایک مجاہد جب شہید ہوتا تھا تو اس کی جگہ پر 20 اس کریکٹر کے لوگ میدان میں آ جاتے اور اس سے بھی بڑھ کر وہ کردار ادا کرتے تھے۔ بہرکیف یہ تمام مسلمان دنیا کے لیے بھی چیلنج ہے۔ پاکستان میں اس کے بات تو شروع ہوئی ہے، یعنی سابقہ حکومت نے کشمیر کا موضوع، انہوں نے دعا کی تھی مودی حکومت میں آ جائے، مسئلہ کشمیر حل ہو۔ دعا ان کی قبول ہو گئی، چونکہ روحانی سلسلہ تھا ان کا۔ مودی آ گیا، مسئلہ حل کر دیا اس نے۔ اب وہ تو آرام سے تھے، آدھا گھنٹہ خاموشی انہوں نے کہا تھا، چپ رہنا ہے، وہ اس سے بھی کشمیر کو بڑی تقویت ملی، تو مضبوط انہوں نے تو کام کر دیا۔ ابھی کچھ تھوڑی بہت ہلچل ہوئی ہے، یاسین ملک کے لیے آواز اٹھی ہے، سیاسی سطح پر بھی وزارت خارجہ نے بھی اور میڈیا نے بھی کسی حد تک اس بات کو اچھالا ہے، لیکن عوامی سطح پر یہ آگاہی ہونی چاہیے اور اس کو بڑھانا چاہیے تاکہ کشمیری جوانوں کے اور کشمیری ماؤں کے اور کشمیری خاندانوں کے حوصلے بڑھیں۔ ان کے پیروکاروں کو بھی اور ان کے اہل خاندان کو بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مجاہد کو توانائی استقامت دے اور ان کے خاندان کو خداوند تعالیٰ استقامت دے اور ان کے ساتھیوں کو اللہ آزادی کا سفر مکمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ دوسرا موضوع ہے ایران کے اندر، جیسا کہ ایران میں عرصے سے اسرائیل ایران جو آپس میں ایک چپکلش ہے، تنازع ہے، یہ کچھ مدت سے ایران حاوی تھا اسرائیل پر، پھر جب سے عربوں نے، سعودی عرب نے، امارات نے، بحرین نے اور انہوں نے سعودی عمان نے اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ تعلقات قائم کیے ہیں، دوستی لگائی ہے اور روابط قائم کیے ہیں، الٹ ہو گیا ہے۔ اسرائیل زیادہ، پہلے ایران یہ نعرہ تھا کہ اسرائیل باید از بین بے رود اور اسرائیل دفاعی پوزیشن میں تھا، اب اسرائیل ہجومی تہجمی حالت میں آ گیا ہے اور ایران کا شدید نقصان عرصے سے کر رہا ہے، سوریہ کے اندر بھی اور ایران کے اندر بھی۔ ایٹمی تاسیسات کو بھاری نقصان پہنچا چکا ہے، عالمی اداروں میں ایران کے خلاف بہت نقصان دہ اقدامات اسرائیل کر چکا ہے، اور ایران کے اندر جو قتل و غارت ہے اس کو بھی کافی حد تک اس نے بڑھایا ہے۔ تازہ ترین واقعہ میں ایران کے سپاہ قدس، وہی جس کے جنرل سلیمانی شہید جس کے سربراہ تھے، اسی سپاہ کا کرنل انہوں نے تہران میں اسرائیل نے شہید کیا ہے 2 دن پہلے، اور ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ یورپی یونین کو بتایا کہ یہ ہم نے کام کیا ہے، امریکہ کو یہ کہا ہے ہم نے کیا ہے، اقوام متحدہ کو کہا ہے یہ ہم نے کیا ہے، ایران کو بھی میسج بھیجا ہے کہ یہ ہمارا کام تھا۔ اور دوسرا یہ کہ ایران کے ایٹمی ایک ڈپو میں ان کا ایک بہت ٹاپ کلاس کا انجینئر، اٹامک انجینئر بھی انہوں نے وہاں شہید کیا، اس کی بھی ذمہ داری انہوں نے قبول کیا کہ یہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ اور یہ حادثات ایران میں پے در پے وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ ایران کے اندر بھی لوگوں نے اس چیز کو حساسیت سے لیا ہے کہ اسرائیل کیسے اتنا رخنا کر چکا ہے
ایرانی سسٹم میں۔ ظاہر ہے ایرانی لیڈرشپ دنیا کی تجربہ کار ترین لیڈرشپ ہے، ہر محاذ میں، جنگ میں، مبارزے میں، بحرانوں کی مدیریت میں، ٹیررزم کے مقابلے میں۔ ساری دنیا کو تجربہ ان سے سیکھنا چاہیے، ان کے پاس ہے اتنا تجربہ۔ ظاہر ہے اپنے بحرانوں کو بھی انہوں نے کنٹرول کیا ہے، لیکن یہ مسلسل یہ واقعات بڑھتے جانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران میں یہ سب کچھ اسرائیل یہودیوں کے ذریعے اور صہیونیوں کے ذریعے نہیں کر رہا، یہ سب کچھ اسرائیل ایرانی خیانت کاروں کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ کہ جس قوم کے اندر خیانت کار پیدا ہو جائیں، بکو مال آ جائے، مثلا ایران ہی کے ان حادثات کے بارے میں، یعنی شہید سلیمانی کی خبر دینے والا جو ایک شخص تھا جس کو ایران بلا کے انہوں نے سزا بھی دے دی، اس کے بارے میں ایک اور تحریر میں یہ آیا تھا کہ اس کو ماہانہ $400 ملتے تھے جو جنرل سلیمانی کی مخبری اسرائیل کو کرتا تھا۔ $400 میں بک گیا وہ خائن۔ اور اسی طرح زیر خیانت سے ہوتا ہے یہ کام۔ جنرل سلیمانی اگر عراق میں شہید ہوئے ہیں تو یہ سب کچھ خیانت ان لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے جو رابطے میں تھے یا جنہیں پتہ تھا، یہ انہوں نے یہ ساری مخبری کر کے یہ سب کچھ کیا ہے، ورنہ اتنا ہائی پروفائل کمانڈر کس طرح ٹریس ہو سکتا ہے ان سے۔ یہی کام انہوں نے جنرل وہ انجینئر فخری زادہ کے ساتھ کیا، اور یہی ابھی کرنل خدائی کے ساتھ کیا۔ اس طرح کے معاملات ظاہر خائن جس ملک کے اندر پیدا ہو جائیں، بکو مال، اپنے ملک کے ساتھ خیانت، اپنی قوم کے ساتھ خیانت، اور اپنے نظام کے ساتھ خیانت، مخالفت، ٹھیک ہے آپ اپنی حکومت کے مخالف ہو، مثلا پاکستان کی حکومت کا کوئی مخالف ہو، ایک پاکستانی کو حق بنتا ہے، لیکن پاکستانی ملک و قوم کے ساتھ خیانت کرے اور ایسے راز ملکی دوسروں کو دے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ خیانت کا باب ایران میں اتنے نقصان پہنچا رہا ہے، اور ظاہر وہاں مخالفین ہیں، منافقین ہیں جنہوں نے صدام سے مل کر، اسرائیل سے مل کر، اور بہت سارے اور حلقوں سے مل کر یہ وہاں مشکل کھڑی کی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ایک اہم موضوع ہے عالمی سطح کا، وہ یہ ہے کہ لبنان میں انتخابات ہوئے ہیں پارلیمانی، اور بہو نتیجہ وہی نکلا ہے جو عراقی انتخابات کا نکلا تھا۔ عراق میں انتخابات ہوئے پارلیمانی، ایران نواز، ایران کے حمایت یافتہ جتنے لوگ تھے، پارٹیاں، گروہ، افراد، وہ سب کے سب اقلیت میں آ گئے۔ کچھ کامیاب ہوئے ہیں لیکن پارلیمانی طاقت اپنی کھو بیٹھے ہیں۔ یہی لبنان میں بھی یہ کام ہوا کہ ایران حزب اللہ کے حمایت یافتہ لبنان کے پارلیمان میں مضبوط دڑا تھا، اکثریت تھی، باقی جو جماعتیں تھیں ان کے بھی حامی حزب اللہ کے حمایت یافتہ تھے۔ اس انتخابات میں یہ کام ہوا ہے کہ بالکل ہو عراق والی صورتحال وہاں تکرار ہوئی ہے۔ حزب اللہ کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ اپنی طاقت اور اپنی اکثریت کھو بیٹھے ہیں۔ ظاہر اب کسی کے ساتھ مل کے، کسی دوسری جماعت کے ساتھ مل کر یہ دوبارہ بحال ہو سکتا ہے، لیکن فی الفور الیکشن کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ اس الیکشن کے نتیجے میں اب صورتحال جو پیدا ہوئی ہے، یہ ایک کہ کیوں ہوا ہے ایسے عراق میں انتخابات کا نتیجہ، اور پھر بہو ویسا ہی لبنان میں ہوا۔ لبنان میں آزاد امیدوار زیادہ جیتے ہیں۔ آزاد امیدوار ایسے ملک میں جیتنا ایک نادر بات ہے، سیٹل ملک میں جہاں پر امن و امان ہو اور جہاں پر بالکل صلح ہو، سلامتی کا ماحول ہو اور معیشتی لحاظ سے سیٹل ہو، وہاں آزاد امیدوار کا جیتنا ایک معنی رکھتا ہے۔ لیکن بحران زدہ ملکوں میں آزاد امیدوار جیتنا یہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ دراصل کوئی اور طاقت ان پارٹیوں سے ہٹ کر ایک تیسری پارٹی کے طور پر اعلان کیے بغیر الیکشن کے اندر رول ادا کر رہی ہے۔
اور وہ کام عراق میں بھی ہوا اور لبنان میں بھی ہوا، اور وہ رول ادا کیا ہے سعودی عرب نے۔ سعودی عرب نے عراق کے اندر بھرپور پیسہ لگایا ہے۔ ایران نے اگر خرچہ کیا ہے اب پابندیوں کے باوجود، اپنی مشکلات کے باوجود، تو عراق کو بچانے کے لیے، عراق کو محفوظ کرنے کے لیے، عراق کو ان سارے داعش اور ان خطرات سے نکالنے کے لیے۔ سعودی عرب نے جو خرچہ کیا ہے عراق میں ایران کو نکالنے کے لیے، اور وہ خرچہ بھی اس نے زیادہ شیعوں پر کیا ہے، شیعہ گروپوں پر، مقتدی صدر اور دیگر پارٹیوں کے اوپر۔ لہٰذا جو حشد شعبی کا حصہ تھیں جو جماعتیں، وہ الیکشن میں شکست کھا گئیں، ان کی طاقت ختم ہو گئی، اور اکثریت پارلیمان کی سعودی نواز پارلیمان ہے عراق کی، اور اس عراقی پارلیمان میں باقاعدہ طور پر بل پیش ہوا ہے اسرائیل سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے لیے، اور باقی اور ایران کے خلاف مذمتی بل اور اس طرح کے، اور بلکہ اب اس وقت عراقی حکومت، موجودہ عراقی وزیر اعظم ایک مڈل مین کا کردار ادا کر رہا ہے، ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان سمجھوتا کرانے کے لیے۔ یعنی اتنا مورد اعتماد ہے سعودی عرب کا وہ شخص کہ سعودیہ نے اسی کو ایران کے ساتھ مشکل حل کرنے کے لیے بیچ میں ثالث مقرر کر دیا ہے۔ یہی کام لبنان میں کیا سعودی عرب نے، جو پیسہ رسمی طور پر لبنانی معیشت میں، لبنانی بینکوں میں ڈالا ہوا تھا، وہ سارا پیسہ سعودیہ نے نکال کے وہاں کی معیشت کو مکمل گرا دیا، اور وہ سارا پیسہ نکال کر سیاست پہ اور انتخابات پہ لگا کے اپنی مرضی کے سارے کینڈیڈیٹ آزاد امیدوار کے نام پر انہوں نے الیکشن میں کامیاب کروا کے، اگلا نقشہ ان کا یہ ہے کہ عراق اور لبنان دونوں کو انہوں نے ایک اور ماڈل پہ چلانے کے لیے کوشش کی ہے۔ سعودی عرب کی سیاست کا ایک کامیاب ماڈل ایک اور شیعہ اسٹیٹ ہے۔ سعودی عرب ہمیشہ ناکام رہا ہے شیعہ سیکٹر میں، کہیں بھی نفوذ نہیں کر سکا، یعنی شیعوں کو مروایا تو اس نے خوب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ سعودی عرب کے اندر قتل عام کیا، قطیف کو مقتل شیعہ بنا دیا، لبنان میں قتل عام، سوریہ میں قتل عام، پاکستان میں قتل عام، ایران میں، جہاں جہاں اس خاندان کا بس پڑا ہے انہوں نے تشیع کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ اب جو بن سلمان کے آنے سے سعودی اسٹریٹجی میں تبدیلی آئی ہے، اس نے بہت کچھ تبدیل کیا ہے۔ ایک شیعہ سیکٹر کے لیے سعودی تبدیلی ہے۔ پہلے یہ داعش کے ذریعے شیعہ کو کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے، القاعدہ کے ذریعے سے، طالبان کے ذریعے سے، سپاہ صحابہ کے ذریعے اور لشکر جنگوی اور دہشت گردوں کے ذریعے سے شیعہ کا مسئلہ حل کر رہے تھے۔ اب انہوں نے وہ پالیسی چینج کر کے اور انہوں نے شیعہ کے اندر نفوذ کر کے، شیعہ کو خرید کے، شیعہ کو اپنے ساتھ ملا کے، لالچ دے کے، طمع دے کے، مفادات ان کے پورے کر کے ان کو اپنے اعتماد میں لے کر یہ پالیسی حاصل کی ہے۔ یعنی پہلے تلوار یا زہر استعمال کرتے تھے، اب گڑ کے ذریعے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک کامیاب ان کی سیاسی پالیسی جو پہلے سے بن سلمان سے پہلے سے چلی آ رہی تھی وہ بحرین ہے۔ بحرین ایک ماڈل ہے سعودی خارجی سیاست کا، اور خصوصاً شیعہ سیکٹر کے لیے سعودی سیاست کا ایک اہم ماڈل بحرین کا مسئلہ ہے۔ بحرین شیعہ ملک ہے، 80-85% آبادی شیعہ ہے۔ ٹوٹل یہ ساری آبادی 100% ملا کے ٹوٹل 8 لاکھ ہیں، ٹوٹل بحرینی، لاہور کے ایک محلے کے برابر، شاہدرہ کے برابر کہہ لیں، پورا ملک ہے، اور اس میں 80% شیعہ ہیں، 20% اس باقی جو ہیں 15% غیر ملکی ہیں، پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، باقی ملکوں کے لوگ، شہریت دی ہوئی ہے، نیشنلٹی، ایک بڑی تعداد میں پاکستانی وہاں مقیم ہیں۔ سسٹم پورا انہوں نے ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے، کچھ یورپ کو دیا ہوا ہے، کچھ اسرائیل کو دیا ہوا ہے، کچھ افراد بھرتی کیے ہوئے ہیں۔ خود بحرینیوں کو کسی جگہ نہیں لیتے وہ، چونکہ شیعہ ہیں، انہیں محروم رکھا ہوا ہے مکمل طور پر۔ اور
شیعوں کے اندر بھی انہوں نے ایک کنٹرول کے لیے یہ پالیسی اختیار کی ہوئی ہے، تو بحرین کو ایک کنٹرول، سعودی کنٹرولڈ سیکٹر انہوں نے بنایا ہے کہ بحرین کے شیعہ بالکل مٹھی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب نے بحرین کا ماڈل عراق اور لبنان میں دہرانا شروع کیا ہے، یعنی عراق دوسرا بحرین ہے اور لبنان تیسرا بحرین ہے سعودی سیاست کے لحاظ سے، محمد بن سلمان کے لحاظ سے، کہ اب اتنی باہری انویسٹمنٹ سعودیہ نے عراق میں اور لبنان میں کر دی ہے، اس کو ختم کرنا اور دوبارہ پہلی حالت پر عراق اور لبنان کا واپس آنا، یہ بہت زور مانگتا ہے۔ اس کے لیے ظاہر بہت طاقت کی ضرورت ہے۔ طاقت کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے اگر عراق میں اور لبنان میں لوگوں میں شعور آ جائے، شعور کے ذریعے یہ روکا جا سکتا ہے، لیکن اس کی توقع عراق جیسے معاشرے میں نہیں کرنی چاہیے جہاں پر لیڈرشپ مذہبی اور غیر مذہبی لوگوں کی بے شعوری سے فائدہ اٹھاتی ہے، جیسے پاکستان میں ہے۔ لبنان میں بھی یہی حال ہے، لوگوں کی بے شعوری سے وہاں زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حزب اللہ کو انہوں نے ان کے لیے ایک ڈرونا روپ بنایا ہوا ہے کہ ایک ڈرونی چیز ہے حزب اللہ لبنان کے لیے، اور جس طرح عراق سے حشد شعبی کا صفایا کرنا ہے، یہ سعودی پالیسی ہے محمد بن سلمان کی، اسی طرح لبنان سے حزب اللہ کو کمزور کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ مجموعی طور پر ایران کا اثر رسوخ عربی ممالک میں ختم کرنا ہے۔ یہ سعودی پالیسی ہے جو انہوں نے الیکشن کے اوپر، انتخابی سیاست جو بہت سارے لوگوں کی پسندیدہ سیاست ہے، انتخابی سیاست میں ظاہر ہے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ انتخابی سیاست میں کوئی بھی شیطان گھس کے اقتدار پہ آ کے بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ انتخابی سیاست کا دار و مدار عوام جمہور پر ہوتا ہے، اور جمہور کی مرضی ہے وہ معاویہ کو انتخاب کر لیں یا علی کو کر لیں، علی کو چھوڑ دیں، جمہور کی رائے ہے، معاویہ کے گرد جمع ہو جائیں، جمہور کر سکتے ہیں یہ کام۔ اسی طرح جمہور لبنان میں حزب اللہ کو ناپسند قرار دیں، چونکہ جمہور کو جب پیسے ملتے ہیں، جمہور کو جب لالچ ملتی ہے، جمہور کو جب یہ سارا نقشہ نظر آتا ہے۔ ابھی لبنان کے جمہور نے گزشتہ دنوں ایک امریکی سرمایہ دار، بلکہ دنیا کے سب سے بڑے سرمایہ دار نے، ایلن مسک نے، جب ٹویٹر سائٹ خریدی، یعنی خریدنے کی بات کی، خریدی تو نہیں، اب انکار کر دیا اس نے، جب خریدنے کی بات کی تو لبنان کے عوام نے ایلن مسک کو خط لکھا ہے کہ آپ لبنان بھی خرید لو، ہمارا ملک بھی خرید لو۔ اب جمہور ہیں، جمہور تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ملا رومی کے بقول جمہور اگر نہ ماننے پہ آئیں تو نوح کو نبی نہیں مانتے، اور اگر ماننے پہ آئیں تو گائے کو خدا مان لیتے ہیں۔ جمہور کا تو کچھ کر نہیں سکتے آپ۔ جیسے وہ کبوتر بازی کے مقابلے میں ایک بندہ گدھا لے گیا، خر، کبوتر اڑانے کا مقابلہ تھا، تو سارے جا کے نام لکھوا رہے تھے، اپنے کبوتر کا نام لکھواؤ، اس نے جا کر گدھے کا نام لکھوایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کبوتروں کا مقابلہ ہے، تو گدھا ادھر لے آیا ہے، تو گدھوں کا تو نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں پتہ تو ہے گدھا ہے، اس کو پتہ تو نہیں ہے، شعور تو نہیں ہے، شاید ان کبوتروں کی دیکھا دیکھی یہ بھی اڑنا شروع کر دے۔ تو گدھے سے اس نے اتنی امید باندھی ہوئی تھی کہ گدھا جہاں لے جاؤ کر سکتے ہیں آپ۔ اب یہ کام ہو سکتا ہے، جمہور کے ذریعے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جمہور کے ذریعے نبی قتل ہو سکتے ہیں، جمہور کے ذریعے ائمہ محروم ہو سکتے ہیں، جمہور کے ذریعے جبار سلاطین مسلط ہو سکتے ہیں، جمہور کے ذریعے سے ہر کام کیا جا سکتا ہے۔ صرف جمہور کی خوراک تمہارے پاس ہونی چاہیے، اور وہ بن سلمان کے پاس موجود ہے۔ لہٰذا اگر علماء عراق کے جمہور کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو رکھیں گے، جبکہ اللہ نے علماء کو کہا ہے کہ مجار الامور بعید العلماء، تمام مملکت کے اور مسلمانوں کے اور عوام کے امور کی زمام علماء کو تھمائی گئی ہے، لیکن علماء نے جمہور کو تھما دی ہے۔ تو جمہور جب یہ فیصلے کریں گے ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے لبنان اور عراق میں سعودی منصوبہ، ظاہر ہے یہ خود ان کے اپنے ذہن کی اختراع نہیں ہے، یہ
اس کو تعاون مکمل اسرائیل کا حاصل ہے، امریکہ کا حاصل ہے، ایران سے بالکل خالی کرنا اس خطے کو، اور اس کی جگہ پر اسرائیل کے لیے عراقی پارلیمنٹ میں باقاعدہ یہ بل پیش ہوا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پہ لائے جائیں۔ وہ رد ہو گیا ہے، لیکن پارلیمنٹ کا ایک عمل ہوتا ہے، یہ دوبارہ لابنگ ہوگی، پھر اکثریت بنے گی، پھر بل پیش کریں گے، اور آہستہ آہستہ عراق بھی اسرائیل سے دوست بن جائے گا۔ اور لبنان کے اندر جو عمل شروع ہوا ہے جمہور کے بل بوتے پر انحصار کر کے، ظاہر ہے حزب اللہ انتخاب کرتے تھے، لیکن حزب اللہ کا انحصار جمہور پہ نہیں تھا، جمہور کے ذریعے سے انتخاب ان کی ایک حکمت عملی تھی، لیکن جو کام حزب اللہ نے پہلے کیا، جمہور کی مدد سے انتخابات میں حزب اللہ نہیں بنی، حزب اللہ جہاد سے حزب اللہ بنی ہے، حزب اللہ مقاومت سے حزب اللہ بنی ہے، حزب اللہ اس ولایت کے نظام کے تحت حزب اللہ بنی ہے، حزب اللہ امامت کے سسٹم میں حزب اللہ تشکیل پائی ہے نا جمہور کے ذریعے سے۔ جمہور متزلزل بنیاد ہے، اس پر کوئی چیز قائم نہیں کی جا سکتی۔ ایک جو اہم اور رویداد واقع ہوئی ہے، ترکی کے وزیر خارجہ 15 سال بعد باقاعدہ اعلان ہو گیا ہے اسرائیل کے دورے پر جا رہی ہیں۔ اسرائیلی صدر نے پہلے ترکی کا دورہ کیا ہے، اب ترکی وزیر خارجہ اسرائیل کے دورے پر جا رہے ہیں، اور ترکی باقاعدہ اسرائیل کے ساتھ اس نظام میں منسلک ہو گیا جس میں عرب، ترکی تو پہلے سے اسرائیل کا دوست ہے اور تعلقات ہیں، تجارت ہے، فوجی معاہدے ہیں، بیچ میں یہ گرگٹ نے آ کر تھوڑا سا ڈرامہ کیا اور اب دوبارہ اپنی اصل پر آ گیا ہے۔ لیکن جو تازہ ترین صورتحال ہے، ایک تو ترکی اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کر رہا ہے، دوسرا ترکی کے اندر ایک اور عمل پاکستان کے لیے پنپ رہا ہے، یہ بہت اہم ہے پاکستانیوں کے لیے۔ ترکی میں پاکستان کی نسبت شدید محبت موجود تھی تاریخی طور پر۔ میں نہیں گیا ہوں ترکی میں، لیکن جو گئے ہیں، جو وہاں رہتے ہیں، انہوں نے گواہی دی ہے کہ ایسا ہی ہے۔ ترک عوام پاکستانیوں سے بہت محبت کرتے ہیں، جواباً پاکستانی بھی کرتے ہیں، اور ترکی ڈرامے پاکستان میں لائے گئے، ارطغرل، پھر اس ڈرامے میں قوم کو تیار کر کے پھر ارطغرل گھوڑے کے بجائے ٹینکر پہ کنٹینر پہ کھڑا ہو کے ارطغرل آ گیا، لیکن آگے قوم تیار ہی نہیں ہوئی تھی، ڈرامہ مہنگا پڑا، یعنی ایسے ضائع ہوا ڈرامہ۔ یہ بھی گزشتہ حکومت کی ناکامیوں میں سے ہے کہ ارطغرل ضائع ہو گیا پاکستان میں آ کر، چونکہ عوام اس طرح سے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے۔ ترکی پاکستان کے لیے ایک بڑی اچھی جگہ تھی، دوستانہ، جہاں عوامی دوستی تھی۔ پاکستان کے عوام سے دنیا میں صرف ترکی کے عوام محبت کرتے تھے، باقی نہیں ہیں عزیزان من۔ ترک کرتے تھے، عرب پاکستانیوں سے محبت نہیں کرتے، پاکستانی کو صرف پاکستانی ہونے کی وجہ سے چاہیں ایسا نہیں ہے، بھلے پاکستانیوں کو خریدتے ہیں، پاکستانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پاکستانیوں سے کام لیتے ہیں، وہ انہیں اس سے محبت ہے، پاکستانیوں سے نہیں ہے۔ ایرانی پاکستانیوں سے محبت نہیں کرتے۔ یہ پاکستانیوں کی ہمت ہے کہ جو لوگ ان سے محبت نہیں کرتے ان میں بھی گھس جاتے ہیں، یہ مہارت ہے ان کی، یہ کسی آدمی کی ٹیکنیک ہے یہ، کہ جو ہمیں نہیں چاہتے ہم ان میں بھی گھس جائیں گے۔ کہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ رشتہ مانگنے جاتے ہیں کسی خاندان میں، ان کو یہ بہت برا لگتا ہے، یہ لڑکا، وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی ہماری بیٹی کا رشتہ مانگنے آ جائے، لیکن یہ اتنا اس چوکاٹ سے چمٹا رہتا ہے کہ آخرکار اسی سے شادی کر کے چھوڑتا ہے۔ یہ ہے نا پاکستانی منگیتروں کی یہ خوبی ہے، یہ کہ اس وقت تک چھوڑتے نہیں ہیں جب تک لے نہ لیں، محبت نہیں کرتے۔ اسی طرح افغانی پاکستانیوں سے محبت نہیں کرتے بلکہ شدید نفرت کرتے ہیں افغانی۔ وہ افغانی جو پاکستان کے ممنون احسان ہیں، رہین منت ہیں، وہ افغانی جنہوں نے پرورش پاکستان میں پائی ہے اور پلے بڑے یہاں پر ہیں، وہ بھی پاکستان سے نفرت کرتے ہیں۔
ترکی میں اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے. ترکی میں باقاعدہ پاکستان سے نفرت کی لہر اٹھی ہے، اور جیسا پاکستانی میڈیا میں آیا اس کے بانی بھی خود پاکستانی ہیں. کچھ پاکستانی وہاں گئے ہیں، انہوں نے ترکی میں ایسے جرائم انجام دیے ہیں کہ ترکوں کے اندر پاکستان کے خلاف باقاعدہ ایک تنظیمیں بن رہی ہیں کہ سارے غیر ملکیوں کو ترکی سے نکالو، خصوصاً پاکستانیوں کو ترکی سے باہر نکالو. اور اس میں ایک اور پہلو ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ترکی میں جتنے طالبان مخالف افغان لیڈر ہیں، جیسے رشید دوستم اور اس طرح کے، یہ سب کے ویسے تو ابھی کچھ ایران میں مقیم ہے، لیکن ایران ان کو طالبان کے خلاف کسی کارروائی کی اجازت نہیں دیتا، صرف ان کو رکھا ہوا ہے ادھر. طالبان سے ایران کے اچھے تعلقات ہیں، دوستانہ. مانا نہیں ہے انہوں نے طالبان کی حکومت کو، لیکن تعلقات اچھے ہیں، تجارت ہے، کافی مدد ایران سے ان کو ملتی ہے. ترکی کے اندر باقاعدہ طور پر طالبان مخالف افغانی دڑے جنگجو سارے جمع ہو چکے ہیں. ان کی کئی نشستیں ہو چکی ہیں، میٹنگیں ہو چکی ہیں، اور اس میں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ افغانستان کے اندر باقاعدہ مسلحانہ جنگ طالبان کے خلاف شروع کی جائے، جس کا گڑھ ترکی ہے. اور ترکی کو اس کا بڑا کامیاب تجربہ ہے. تجربہ یہ ہے کہ ترکی میں داعش کی مدد 90 ملکوں نے کی ہے. پیسہ سعودیہ نے دیا ہے، پلاننگ امریکہ نے کی ہے، سب نے مل کر یورپ نے داعش کو بنایا ہے. لیکن جو سرزمین چھونیاں استعمال ہوئی ہیں وہ ترکی کی ہیں. ابھی بھی داعش کا سربراہ، کل کی خبر ہے، داعش کا موجودہ سربراہ وہ ترکی کے شہر استنبول سے گرفتار ہو گیا ہے. یعنی ابھی تک داعش کی جڑ، ہیڈ کوارٹر، سب کچھ ترکی کے اندر قائم ہے. اور انہوں نے یہ سرمایہ ہے ان کا، ترکی اس کو کبھی ارمنستان کے خلاف، آرمینیا کے خلاف جنگ کے لیے لے جاتا ہے، کبھی اس کو لیبیا لے جاتا ہے. یہ ترکی کا سرمایہ ہے، یہ دہشت گرد. اور اب ترکی نے کوشش کی افغانستان کا ہوائی اڈہ لینے کی، طالبان نہیں مانے، اور ترکی گھسنا چاہتا تھا اس گیپ میں. امریکہ کے بعد امریکہ کی جگہ ترکی لینا چاہتا تھا، طالبان نے نہیں دی وہ جگہ اس کو. انڈیا اور ترکی دونوں کو طالبان نے باہر کر دیا. اس کے نتیجے میں ترکی نے اب طالبان مخالف گروہوں کو ترکی میں بلا لیا ہے، اور ان کے لیے وہی داعش کی چھونیاں اور اڈے ان کے اختیار میں ہیں وسیع تعداد میں. اور شاید وہ جو باقی ماندہ داعش کے دستے ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ ملا کر افغانستان میں ایک بڑی جنگ ترکی کے محوریت میں شروع ہونے جا رہی ہے. یہ ایک کام ترکی نے کیا ہے. دوسرا کام جو ترکی کرنے جا رہا ہے، سوریہ پر حملہ کرنے جا رہا ہے. حملے کی مکمل تیاریاں اس نے کر لی ہیں، بڑا حملہ. چونکہ سوریہ میں، شام میں ترکی اور شام کی سرحد ملتی ہے، ان کے علاقے ہیں آپس میں. ترکی کی کوشش یہ ہے کہ وہ کردی علاقے سارے ترکی قبضہ کر کے ترکی کا حصہ بنا لے. شام کے علاقے ہیں لیکن ترک سرزمین کا حصہ بنا لے. چونکہ شام میں حکومت کمزور ہے، ناامنی ہے، آشفتگی ہے، اس سے فائدہ اٹھائے. یہ ترکی نے داعش کو اسی لیے پناہ دی اور بنایا تاکہ ترکی کا فائدہ یہ ہوگا کہ داعش سوریہ پر قبضہ کرے گی، اور جو کردستان ہے سوریہ کا، وہ کرد علاقہ سارا ترکی کو مل جائے گا. اس لالچ میں ترکی یہ کام کر رہا تھا. لیکن بیچ میں یہ سینیریو خراب ہو گیا، حزب اللہ کی وجہ سے، ایران کی وجہ سے، اور سب سے بڑھ کر روس کی وجہ سے. یہ جو مثلث قائم ہوئی، انہوں نے سوریہ میں بالکل نقشہ بدل دیا. ترکی کو پسپائی اختیار کرنا پڑی سوریہ سے، امریکہ کو شکست ہوئی، سعودی عرب، سب داعش کا وجود ختم ہوا تو سوریہ میں اور عراق میں ان کے سارے نقشے باطل ہو گئے. اب جو نیا سینیریو وجود میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ روس نے، اس وقت روس کا اپنا کوئی محاذ نہیں تھا، لہٰذا سوریہ میں سوریہ حکومت کی خواہش پر انہوں نے اپنی فوجیں اتاری، فضائیہ لے کر آئے، میزائل لے کر آئے، اسرائیل کو تنبیہ کی، ترکی کو تنبیہ کی کہ خبردار سوریہ کے قریب نہیں آنا، سوریہ روس کی حمایت میں کے تحت ہے. اب چونکہ یوکرین میں
روس نے خود ایک آپریشن شروع کیا ہوا ہے اور یورپ امریکہ پورا اس کے مقابلے میں ہے. روس کی یہ کوشش ہے کہ یوکرین کے جنگ کے بہانے نیٹو روس کی سرحدوں کے قریب نہ آئے. بعض یورپی ممالک نیٹو کا حصہ بننے کی تیاریاں کر رہے ہیں، جیسے یوکرین کی جنگ ہی اسی وجہ سے شروع ہوئی کہ یہ نیٹو کا حصہ بننے جا رہا تھا. اب 2 اور ملکوں نے، ڈنمارک نے اور دوسرا سویڈن نے، یہ حامی بری ہے کہ ہم نیٹو کا درخواست دے دی ہے کہ ہمیں نیٹو کا عضو بنایا جائے، اور یہ روس کے قریب ہیں یہ سرحدوں کے. ان کو نیٹو سے روکنے کے لیے ترکی چونکہ نیٹو کا حصہ ہے، لہذا نیٹو سے اس کو روکنے کے لیے ترکی نے ویٹو کر دیا ہے. نیٹو کا قانون یہ ہے کہ کوئی بھی ملک اس کا حصہ بنے گا جب تمام ممبر ملک اس کی حمایت کریں گے. ترکی نے ان ملکوں کے نیٹو میں شمولیت کو ویٹو کر دیا ہے، اور یہ روس کے نفع میں ہے. روس کے مفاد میں ترکی نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ نئے ممبران نیٹو کو ویٹو کر کے اس نے روس کی حمایت میں ایک بڑا کام کر دیا ہے. اب اس کو مقابلتاً روس سے اس کے معاوضہ چاہیے، اور روس سے جو معاوضہ لینا چاہتا ہے وہ سوریا میں لینا چاہتا ہے. لہٰذا ترکی اور روس میں یہ تفاہم سمجھوتا ہے کہ ترکی یورپی ممالک کو نیٹو میں نہیں آنے دے گا، ویٹو کرتا رہے گا روس کے حق میں، اور روس سوریا کے اس علاقے سے نکل جائے گا جس پر ترکی کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارا ہے اور ہم قبضہ کرنے جا رہے ہیں. اس لیے اب روس نے ارادہ کر دیا، اعلان کر دیا کہ وہ سوریا کے اس علاقے سے اپنی فوجیں نکال رہا ہے. ترکی اس پر حملہ کرنے کی پوری بھرپور طریقے سے کوششیں کر رہا ہے. اب بیچ میں معاملہ انہوں نے یہ کرنا ہے کہ ایک ایران و حزب اللہ ہے کہ اگر ترکی یہ کام کرتا ہے تو ڈائریکٹ ایران کے مقابلے میں بھی آ جاتا ہے اور حزب اللہ کے مقابلے میں بھی آ جاتا ہے. اب میں نے پہلے بارہا یہ کہا تھا کہ 3 ملک دنیا کے بہت ہی بری سیاست ہے ان کی، جن کی سیاست کی کوئی ویلیوز اور ان کی اقدار نہیں ہیں، انسانی بنیادوں پر نہیں کرتے. ایک روس، چین اور بھارت، ہندوستان. ان کی سیاست خالصتاً مفاد پرستانہ ہے. یہ کسی کے ساتھ دوستی نہیں کرتے، صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں. کسی کے دوست نہیں ہیں، صرف اپنے دوست ہیں. کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتے، صرف خود فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کی دوستی کا کوئی دھوکے میں آیا ہوا ہے وہ سخت غلطی پر ہے. جو یہ کہے کہ ہندوستان ہمارا دوست ہے یا چین ہمارا دوست ہے یا روس ہمارا دوست ہے، یہ کسی کے دوست نہیں ہے. اور امریکہ کی دوستی کے بارے میں تو مشہور ہے کہ اس کی دوستی اس کی دشمنی سے زیادہ مہنگی پڑتی ہے، جیسے پاکستان کو مہنگی پڑی ہے. یعنی امریکہ کی دشمنی میں انسان پھر بہتر حالت میں ہوتا ہے، اس کی دوستی میں بہت ذلیل ہوتا ہے. یہ ان ملکوں کا ایک کام ہے. اب ظاہر ہے کہ روس چاہے گا یوکرین میں ترکی کو استعمال کرے. ترکی اس استعمال کا کرایہ روس سے لے گا سوریا کے اندر، اور سوریا میں اگر ترکی یہ اقدام کرتا ہے تو دوبارہ وہ سب کچھ جو حزب اللہ، ایران اور روس نے مل کر حاصل کیا ہے وہ سارا ہاتھ سے دینا پڑتا ہے. اس لیے یہ ایک ایرانی پالیسی کے لیے بھی بہت سخت ہے. دوسری طرف سے انہوں نے لبنان میں سعودی مداخلت اور اسرائیلی مداخلت کے ذریعے سے لبنان کی صورتحال کو کافی پیچیدہ کر دیا ہے. یعنی اب حزب اللہ اس جدید انتخابی سینیریو کے بعد اندرونی طور پر بھی شدید مشکلات اس کے اوپر دباؤ آئے گا. اور ادھر سے ترکی یہ کردار ادا کر رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ دوستی بڑھا رہا ہے. اسرائیل کے ترکی وزیر خارجہ اسرائیل جا رہا ہے، اور ان دونوں کے روس کے ساتھ آپس میں تعلقات بڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک پالیسی یہ ہے کہ دنیا کے بحرانوں سے اپنے حق میں جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. اب ایسے میں حزب اللہ اور ایران کے لیے ایک اور ٹف میدان سوریا میں بننے جا رہا ہے. لیکن یہاں بھی میں
اس بابت مطمئن ہوں کہ ایرانی لیڈرشپ اور ایرانی کمانڈ ان بحرانوں میں پک گئی ہے، پختہ ہو گئی ہے۔ پہلے بھی انہوں نے، یہ دنیا جانتی ہے کہ جنرل سلیمانی روس کو سوریہ لے کر آئے، اور ظاہر ہے کہ ایرانیوں کے پاس یہ تجربہ ہے ان میدانوں کے اندر مناسب اقدامات کرنے کا، وقت اٹھانے کا۔ لیکن عمومی طور پر دیکھیں تو ایک طرف سے گھیرا ہر طرف سے بڑا ہوا ہے، اور ایٹمی مذاکرات میں ایران پر شدید دباؤ ہے۔ ایران کے اندر اسرائیلی کارروائیاں یہ ایران کے لیے ایک اور پریشانی ہے۔ اسی طرح مجموعی طور پر انہوں نے ایک بڑے سینیریو میں، وسیع میدان میں ایران کے اوپر دباؤ اپنا بڑھایا ہوا ہے کہ ایران کو مجبور کر سکیں، ان ساری چیزوں کو مان لے جو یہ چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایران نے ابھی تک ایسی کوئی لچک نہیں دکھائی۔ ایران کی ساری کوشش یہ ہے کہ پابندیاں ہٹ جائیں، کوئی معاہدہ امریکہ کے ساتھ ایسا طے پا جائے جس کے نتیجے میں پابندیاں ہٹ جائیں۔ پابندیاں ہٹنے سے ایران دوبارہ بحال ہو جائے گا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، اور پھر ایران کو شکست دینا کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا جو ان کے پاس تجربہ ہے۔ لیکن اس موجودہ صورت میں اندرونی امنیت بڑا چیلنج ہے، سوریہ کا محاذ ایک بڑا چیلنج ہے، لبنان میں اور عراق میں انتخابی نتیجے یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا تھا، چونکہ ہم غیر متعلقہ لوگ ہیں، دور دور سے خبریں سن کے سب تجزیہ کرتے ہیں، وہ جو خود اس کے اندر شامل ہیں وہ ابھی تک ایسے سینکڑوں بحرانوں کو مدیریت کر چکے ہیں۔ ابھی بھی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جہاں بھی آزادی کی تحریکیں ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ ان قوموں کو کامیابی عطا فرمائے۔ اہل کشمیر کو خداوند تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، اہل فلسطین کو، ملت یمن کو انشاءاللہ۔ اور جو فتنے کہیں بھی سوچ رہے ہیں، ترکی میں، سوریہ میں، جہاں پر بھی مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، اللہ تعالیٰ ان فتنہ گروں کو ان فتنوں سمیت ناکام بنائے اور محو فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے اللہ محفوظ فرمائے، ملک کے اندر پائیداری آئے، ثبات آئے، اور ملک کے اندر استحکام آئے، اور اللہ تعالیٰ ملت پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرمائے تاکہ ان فاسد لوگوں اور فاسد نظام سے نجات حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔